اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مجلس کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کریں۔ میں خود ہی تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی حلاوت نصیب فرمائے، بولو آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ہم سب کو صحیح پڑھنے والا بنائے، حافظ کامل بنائے، ہمارے بچوں کو اللہ عالم با عمل بنائے، دین اور دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح 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 ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وروى الامام البخاری عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب درود پاک ساتھ میں پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات شروع کریں، یہ جو مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ماشاءاللہ اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ جو پورا مجمع بیٹھا ہے نا، سچ بتاؤ نا، کتنے حالات آئے دنیا میں،
اور اس میں ابھی یہ 2-2.5 سال سے تو حالات پر حالات، کبھی کورونا کی پہلی لہر، کبھی کورونا کی دوسری لہر، کوئی کہتا ہے کہ تیسری لہر آنے والی، اللہ حفاظت فرماوے. اور پھر آپ نے دیکھا کسی کو چکن گنیا، کسی کو ڈینگیو ہو گیا، کبھی آسمان سے وبا آئی، کبھی زمین سے وبا آئی، کبھی مہاراشٹر اور کوکن میں سیلاب آیا تو کبھی یو پی کے 150 گاؤں میں سیلاب آیا. یہ سب کچھ ہوا، لیکن ہم یہاں سورت والے الحمدللہ، ہم قسم کھا کر کہے تو غلط نہیں ہوگا، ہم میں سے کوئی بھوکا نہیں سویا رات کو، ہم میں سے کوئی پیاسا نہیں تڑپا ہے، ہم میں سے کسی کے کپڑے اتار کے اسے ننگا کر کے راستے پر پٹکا نہیں گیا ہے. میرے پیارو، اتنا اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان، ہم نے اس کے بدلے میں اللہ کو کیا دیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی. آپ کو ایک بات بتاؤں میرے پیارو، قیامت میں ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے. بولو دینا کہ نہیں دینا؟ ایک ایک چیز کا جواب دینا، ایک ایک نعمت کا جواب دینا. ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ سب نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، حضرت ابراہیم بن ادہم. بولو سنا تو ہاں بولو سنا. کیا نام اللہ کے ولی کا؟ حضرت، آپ صرف ابراہیم یاد رکھو، پورا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادہم. یہ اللہ کے ولی بعد میں بنے، پہلے بادشاہ تھے. ارے بولو پہلے بادشاہ تھے، اور زبردست بادشاہ، اور مال اور دولت اور حکومت اور طاقت اور قدرت. ان کا ایک روز کا روٹین تھا. کیا روٹین تھا؟ کہ جب اپنے محل میں رات کو آتے تھے تو ان کا جو سونے کا کمرہ تھا، آرام کرنے کا کہا، وہ بادشاہ کا کمرہ کیسا کمرہ ہوگا، اس کے اوپر مسیری کیسی ہوگی، وہ پلنگ کیسا ہوگا، وہ تخت کیسا ہوگا، وہ گدا کیسا ہوگا، وہ بستر کیسا ہوگا، وہ تکیا کیسا ہوگا. بھائی بادشاہ ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں مالداروں کے گھروں میں بھی آپ نے بڑے بڑے بیڈ روم دیکھے ہوں گے اور ایئر کنڈیشن دیکھا ہوگا. تو وہ تو حضرت ابراہیم بن ادہم بعد میں اللہ کے ولی بنے، وہ تو پہلے بادشاہ تھے. اور ان کا روز کا روٹین ہے کہ جو ان کا بیڈ روم ہے جس میں ان کو آرام کرنا، وہ اس میں جاتے نہیں، پہلے ایک اپنی خادمہ یعنی کام کرنے والی عورت، نوکرانی، اس کو بھیجتے. اور اس کا روز کا کام تھا کہ پورے کمرے کی صفائی ہو جائے، پورے کمرے کی ستھرائی ہو جائے، پورا کمرہ بالکل کلین ہو جائے. تو پھر وہ 10-12 منٹ کے بعد باہر آ کر بولے کہ کمرہ صاف ہو گیا، اور وہ نوکرانی ایک طرف ہو جائے تو پھر بادشاہ کمرے میں جائے اور جا کے آرام کرے. ان کا روز کا رات کا روٹین ہے کہ اس طریقے سے اپنے کمرے میں جانا. اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو نوکرانی ہے نا، نوکرانی کام کرنے والی، باندی کہو نوکرانی کہو، وہ گئی کمرے میں. تو اس نے وہ بادشاہ کا کمرہ کئی زمانے سے وہ صاف کرتی ہے، اس نے برابر صاف کیا، بستر کو، گدے کو، تکیے کو، سب کو صاف. لیکن اس کو ایک خیال آیا کہ اتنا اونچا گدا، اتنی اونچی مسیری، اتنا اونچا تخت، یہ بادشاہ سوتا ہوگا تو اس کو کتنا مزہ آتا ہوگا. تو اس نے ہلکا سا دروازہ بند کیا اور خود سوئی. کیوں سوئی؟ صرف دیکھنے کے لیے کہ کتنا نرم گدا ہے اور کتنا مزہ آتا ہے اور کتنا آرام ہوتا. اور اس نے اپنے دماغ میں کیا سوچا، 2-4 منٹ سوؤں گی، پھر باہر آ جاؤں گی اور پھر بادشاہ اندر چلے جائیں گے. بادشاہ کو کہاں پتا چلے گا کہ میں بادشاہ کے گدے پر سوئی ہوں. یہ سوچ کر وہ لیٹی. بولو یہ سوچ کر وہ اللہ کا کرنا اس کو نیند آ گئی. بولو اللہ کا کرنا اس کو. اب یہاں بادشاہ انتظار کرتا کہ 12-15 منٹ کے بعد وہ نوکرانی باہر آتی ہے. اب 12-15 منٹ ہو گئی، 20 منٹ ہو گئی، 25 منٹ ہو گئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 35 منٹ. اب یہ بادشاہ غصے میں آگ بگولا ہوا اور آگے جا کے دروازہ کھولا تو اور آگ بگولا ہوا کہ اس کی مسیری پر، اس کے پلنگ پر، اس کے شاہی پلنگ پر کون سو رہی ہے؟ ایک نوکرانی، ایک کام کرنے والی باندی جس کے کپڑے بھی گندے میلے کچیلے، وہ بادشاہ کی مسیری پر سو رہی ہے. اب بادشاہ کے ہاتھ میں اس زمانے میں کوڑا ہوتا تھا، اس زمانے میں ایک رواج تھا، بادشاہوں کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا. وہ تو نوکرانی تو سو رہی ہے اور نیند میں سو رہی ہے. اب یہ بادشاہ نے 2-4 کوڑے ایسے کس کے اس کی پیٹھ پر مارے کہ پہلے ہی کوڑے میں وہ چوک کر اٹھی، پھر دوسرا کوڑا پڑا، پھر تیسرا پڑا، پھر چوتھا پڑا. وہ معافی مانگتی رہی. اور بادشاہ نے کہا تیرے اندر یہ ہمت کہ تو شاہی بستر پر سوئے، شاہی گدے پر سوئے، جس گدے پر اور جس مسیری پر بادشاہ آرام کرتے اس پر تو سوئے. خیر اس نے بہت معافی مانگی اور وہ نوکرانی باہر آئی. لیکن باہر آنے کے بعد وہ نوکرانی کا عجیب حال ہو گیا. تھوڑی دیر روئے، بولو تھوڑی دیر، اور پھر تھوڑی دیر ہنسے، پھر تھوڑی دیر بولو
روئے. اب بادشاہ یہ دیکھ کر اور غصے میں آیا. ایک تو پہلے سے بادشاہ کو غصہ تھا, ویسے بھی لیٹ ہو گیا, اور اس کے شاہی بستر کے اوپر ایک معمولی نوکرانی سوئی. اب اس کو غصہ تو تھا, غصے میں آ کر کہتا ہے کہ اپنی نوکرانی سے کہتا ہے یا تو رو یا تو ہنس. آدمی روتا ہوگا تو ہنستا, یعنی ساتھ میں بولے, ایک آدمی روتا ہوگا تو ہنستا نہیں ہوگا, اور ہنستا ہوگا تو روتا نہیں ہوگا. تو رو بھی رہی ہے, ہنس بھی رہی ہے, کوئی ایک کام کر. اور نوکرانی نے جواب دیا, کہا میں رو رہی ہوں, اس لیے رو رہی ہوں کہ تو نے بہت زور سے مارا ہے. میری عمر کا تو خیال کرتا, میری 50-60 سال کی عمر ہو گئی, تو نے 4-4 5-5 کوڑے میری پیٹھ پر مارے. تو وہ جب درد ہوتا ہے, مجھے درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو مجھے رونا آتا. تو بادشاہ نے کہا برابر ہے, تو نے غلطی کی, میں نے کوڑے مارے, اور کوڑے مارے تو سامنے والے کو رونا آتا ہے, ہنستی کیوں ہے؟ بھائی ہنس بھی تو رہی تھی نا, ہنستی کیوں ہے؟ اس نے ہنستے ہنستے پھر جواب دیا, کہا ہنستی اس لیے ہوں کہ میں 5 یا 10 منٹ سوئی, 4 کوڑے پڑے. کتنی منٹ سوئی؟ 5 یا 10 منٹ سوئی تو 4-5 کوڑے پڑے. تو زمانے سے سوتا ہے اور معلوم نہیں کتنا سوئے گا, قیامت میں تیرے کو کتنے کوڑے پڑیں گے. میں تو تھوڑی دیر کے لیے سوئی, وہ بھی صرف دیکھنے کے لیے کہ بادشاہ کی بستر پر نیند کیسے آتی ہے, اچھا کیسے لگتا ہے, نرم کیسے لگتا. تھوڑی دیر کے لیے سوئی تو 4-5 کوڑے تو نے مارے. تو زمانے سے سوتا ہے اور ابھی بھی سوئے گا, اور معلوم نہیں کتنے زمانے تک سوئے گا. یہ بستر کا قیامت میں جواب تو دینا پڑے گا, تو اللہ کتنے کوڑے مارے گا. میرے دوستو صحیح ہے, اللہ نے ہم کو بہت نعمتیں دی ہے. بولو دی کہ نہیں دی نعمتیں؟ ایک رات جناب نبی کریم, بولو نا صلی اللہ, ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں. ہمارے نبی رات کے اندھیرے میں جا رہے, سامنے سے آہٹ ہو رہی کہ کوئی آ رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے, فوراً آواز دی ہمارے نبی نے, السلام علیکم یا ابا بکر. تو حضرت ابو بکر نے کہا, اللہ کے رسول کی آواز آئی, آپ آ رہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میں آ رہا ہوں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ رات کو آپ کہاں جا رہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو چیز تجھے گھر سے باہر نکالی ہے اسی بھوک نے مجھے بھی گھر سے باہر نکالا ہے. تو بھوکا ہے, مجھے معلوم ہے تو بھی بھوک کی وجہ سے باہر آیا ہے, اور میں بھی بھوک کی وجہ سے باہر آیا ہوں. ابھی تو اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر بات کر رہے کہ سامنے سے ایک صحابی آ رہے. ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو عمر آ رہے ہیں, اور وہ بھی اسی لیے آ رہے جس لیے ہم دونوں یہاں پر جمع ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بولو کون؟ حضرت ابو بکر, حضرت عمر آپس میں مشورہ کر رہے کہاں جانا. ایک صحابی کا نام طے ہوا, ابو الہیثم. بولو کیا نام؟ ابو الہیثم. کہاں ان کے گھر پر جائیں گے. اب حضرت ابو الہیثم کے گھر پر جب جانا ہوا, اب ان کا ایک گھر تھا اور گھر کے پیچھے باغ تھا. تو جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ابو الہیثم تو گھر پر نہیں تھے, ان کی بیوی گھر پر تھی. لیکن ان کی بیوی نے کہا آپ رکے کیونکہ اللہ کے رسول میرے گھر پر آئے, ابو بکر صدیق آئے, عمر فاروق آئے, آپ رکے, میں اپنے شوہر کو پیچھے سے بلا لیتی ہوں. بس وہ باغ میں گئے ہیں. وہ بیوی گئی اور کہا اللہ کی قسم آج سے بڑھ کر کوئی رات نہیں ہوگی کہ ہمارے گھر مہمان بن کے آئے ہیں, صدیق بھی آئے ہیں, فاروق بھی آئے ہیں, اور سارے نبیوں کے نبی بھی آئے ہوئے ہیں. ابو الہیثم آئے اور انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول, ابو بکر صدیق, عمر. اس زمانے میں جلدی سے بکری کو ذبح کیا اور اس کے بعد میں پہلے کھجور لے کر آئے. بولو کیا لے کر آئے؟ کھجور لے کر آئے. کھجور کے بعد میں پھر وہ گوشت پیش کیا گیا. پیٹ بھر گیا. بولو ظاہری بات ہے کہ گوشت بھی کھا لیے اور کھجور بھی کھا لیے. پھر ابو الہیثم انگور لے کر آئے. بولو کیا لے کر آئے؟ انگور لے کر آئے اور یوں پھیلا دیا. تو جب انگور کھا رہے تھے نا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ما یبکی کا, اب کیوں رو رہے؟ اب تو آپ کا بھی ماشاءاللہ آپ کا پیٹ مبارک بھرا ہوا, میرا پیٹ بھرا ہوا, حضرت ابو بکر کا پیٹ بھرا ہوا, آپ کو رونا کس بات کا آ رہا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا رونا اس بات کا آ رہا ہے کہ جو ہم نے کھایا ہے کل قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. ہم نے جو کھایا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انگور کی ڈنڈی آتی نا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا انگور کے ساتھ جو ڈنڈی لگی ہوتی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انگور کی ڈنڈی اٹھائی اور یوں زمین پر رکھا. اس کا یعنی یہ کچھ 4-5 انگوروں کا اس کا جواب قیامت میں دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, انگور نہیں جو ہم پانی پیتے ہیں اور سانس لیتے ہیں, ایک ایک سانس کا اور ایک ایک پانی کے گھونٹ کا بھی کل قیامت میں جواب دینا پڑے.
پڑے گا. اتنا ہمارے نبی نے فرمایا. حضرت جبرائیل آئے, بولو سبحان اللہ. کون آئے؟ حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا آپ نے جو کہا اللہ نے وہی فیصلہ کیا ہے. آیت کریمہ آ گئی. کون سی آیت کریمہ آئی؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں. کون سی آیت کریمہ آئی؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آیت کریمہ آ گئی کہ قیامت کا دن ہوگا, ہما ہمی کا عالم ہوگا, سورج ایک بالش ہمارے اوپر ہوگا. اس وقت اللہ ایک ایک نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. میرے پیاروں, سب نعمتوں کا جواب دینا ہے. اور آج چلو نعمتیں ملی, اللہ کا کرم ہے, شکر کریں گے اللہ اور دے گا. بولو شکر کریں گے اللہ چھوڑ دے گا. لیکن نعمت ملنے کے بعد پھر اللہ کو دھوکہ دینا, نعمت ملنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا, یہ کہاں تک درست ہے میرے پیاروں؟ اور سچ بتاؤ آج ہم کو کھلاتا کون ہے؟ نہیں بولو نا, کھلاتا کون ہے؟ اگر وہ یہ ابھی میں نے راندیر میں کہا تھا, یہ آسمان سے جو پانی آتا ہے, سب ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا. آسمان سے جو پانی آتا ہے یہ رحمت ہے کہ عذاب ہے؟ رحمت ہے. ساتھ میں بولو نا, یہ کیا ہے؟ رحمت ہے. میں اللہ نے اس کو رحمت کہا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو میں آسمان سے پانی برساتا ہوں وہ 101% بولو یعنی ساتھ میں بولو, وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے آسمانوں سے جو پانی برسایا وہ رحمت والا برسایا, اور اللہ فرماتے جب میں وہ رحمت والا پانی برساؤں اسے کوئی روکنے والا نہیں, اور جب میں اسے روکوں تو کوئی برسانے والا. خیر وہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ ہی پانی برساتا ہے. اس لیے آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا سورج کے ایک طرف میں پانی برس رہا ہے, سورج کے دوسری طرف میں پانی نہیں برستا. آپ حیران ہوں گے, میں مسجد سے یہاں نکلا تو پوری سڑک پر کیچڑ ہے اور پانی ہے, اور یہاں سڑک بالکل سوکھی ہے. وہ اللہ فرماتا ہے وہ میری رحمت ہے, جہاں چاہتا ہوں برساتا ہوں, جہاں چاہتا ہوں نہیں برساتا. اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں. بولو نا, اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں. لیکن آسمان سے آنے والا پانی کیا ہے؟ پھر سے بولو کیا ہے؟ اور قرآن نے اس کو کیا کہا؟ رحمت. بولو قرآن نے اس کو کیا کہا؟ رحمت. بلکہ اللہ نے آسمان سے آنے والے پانی کے بارے میں کیا کہا معلوم ہے؟ کہ اگر تو یہ پانی کے اندر تھوڑا سوچے اس میں بھی تجھے خدا کی قدرت نظر آئے گی, خدا کی خدائی. سورہ واقعہ تو یاد ہوگی آپ کو, ہاں یا نہیں؟ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی. سورہ واقعہ یاد نہیں ہے تو کر لو. سورہ واقعہ کون سے پارے میں؟ 27. بولو کون سے پارے میں؟ سورہ رحمان کے بعد کیا ہے؟ سورہ واقعہ. یاد کر لو. آپ کو معلوم ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب یہ بات تھوڑی ادھر سے ادھر جا رہی ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو ہوتا یہ تھا کہ جو صحابہ کرام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے, جو صحابہ کرام امامت کراتے, جو صحابہ کرام اذان دیتے, ان کی تنخواہ کون دیتے تھے؟ امیر المومنین حضرت عثمان. اب حضرت عثمان کے پاس جیسا مہینہ ختم ہو سب لوگ تنخواہ لینے کے لیے آتے, اور حضرت عثمان سب کی جو تنخواہ مقرر ہوتی وہ دیتے. ایک صحابی تنخواہ لینے نہیں آتے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. بولو کون؟ حضرت عبداللہ. اب 1 مہینہ ہوا, 2 مہینے ہوئے, 3 مہینے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نام آوے حضرت عبداللہ ابن مسعود. اچھا یہ مہینے میں نہیں آئے, ان کی تنخواہ جمع کر دو. دوسرے مہینے میں نہیں آئے, جمع کر دو. 2 مہینے کی تنخواہ جمع ہو گئی. تیسرے مہینے نہیں آئے, چوتھے مہینے نہیں آئے, 5ویں مہینے نہیں آئے. ارے 5 مہینے کی ان کی تنخواہ جمع ہے. ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلاؤ, 5 مہینے کی تنخواہ جمع ہے اور ہم کو معلوم ہے ان کی 4 بچیاں ہیں. تو یہ آ کیوں نہیں رہے پیسہ لینے کے لیے؟ تو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تو حضرت عثمان نے کہا یا ابن ام عبد, یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا کیا معاملہ ہے؟ 5 مہینے کی تنخواہ جمع ہو گئی, اب تنخواہ لینے کے واسطے نہیں آتے؟
تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کتنی جمع ہوئی؟ تو بتایا انہوں نے جتنی جمع ہوئی 5 مہینے کی. کہا پھر کیا کروں گا 5 مہینے کے بعد؟ نہ کہا ہر مہینے آ جانے کا، ہر مہینے کہا نہیں یہ معاملہ نہیں ہے، مطلب ہے کہ آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. پھر آپ کے بعد کون امیر المومنین بنے گا؟ وہ میری تنخواہ مقرر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں ہمارے بعد جو بھی امیر المومنین بنیں گے وہ آپ کی تنخواہ مقرر کریں گے. کہا ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ تو کہا ان کے جانے کے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا میرے جانے کے بعد میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ بھائی میں چلا جاؤں گا، میری 4 بیٹیاں تم کہہ رہے ہو ان کا کیا ہوگا؟ تو حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور روتے روتے کہا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ واقعہ سکھائی اور میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی، اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں رات کو سورہ واقعہ پڑھی جائے وہ گھر میں قیامت آ سکتی ہے مگر فقر و فاقہ کبھی اس گھر میں نہیں آ سکتا. اور ایک روایت میں جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہو گھر کا کوئی بھی آدمی بھوکا اور پیاسا رات کو نہیں سوئے گا. تو کہا میں نے سورہ واقعہ سکھا دیے، تمہاری معلوم نہیں پگار کب تک آوے نہ آوے، سورہ واقعہ قیامت تک کا فیصلہ کرے گی. اسی سورہ واقعہ میں اوپر سے آنے والا پانی، اس کو اللہ کیا فرماتے ہیں سنتے جانا. دیکھو جو آسمان سے پانی آتا، آج کل بارش کا موسم ہے، آسمان سے پانی آتا، اللہ کیا فرماتے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیوں یہ تو بتاؤ جو آسمان سے پانی آتا ہے تم پیتے ہو، اسے تم اتارنے والے یا ہم اتارنے والے؟ ساتھ میں بولو نا کون اتارنے والا؟ یہ پانی ہمیں پلانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. آسمانوں سے اتارنے والا کون؟ اللہ ہی. آسمانوں سے نازل کرنے والا کون؟ اللہ کیا فرماتے اے میرے بندے شکر مانو، شکر مانو. آسمان سے جو پانی آتا، اللہ کہتے میں نے تمہارے گناہ کو نہیں دیکھا، تمہارے گندے گندے گناہوں کو میں نے نہیں دیکھا. اگر میں تمہارے گناہ کو دیکھتا لو نشاء جعلناه اجاجا. اللہ فرماتے اگر میرے بندے بندیوں میں تمہارے گناہ کو دیکھتا آنے والے پانی کو کھارا بھی بنا دیتا، کڑوا بھی بنا دیتا، تمہارے گلے میں اٹکا بھی دیتا، لیکن میں نے اپنی رحمت کو دیکھ کر ہمیشہ پانی کو خوشگوار بنا دیا. تو پانی بھی اللہ کی توحید ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت ہے، ورنہ ہمارے گناہ ہوتے تو یہ پانی. تو میرے پیاروں ایک ایمان سے بولو، ایمان سے بولو، ایک نہ ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے نا. اللہ کی بہت نعمتیں ہم نے کھا رہے اور معلوم نہیں کتنا کھائیں گے. ذرہ برابر بھی تکلیف ہم سے برداشت، یعنی بولو نا ذرہ برابر تکلیف ہم سے برداشت. ذرا ہم کو کچھ تکلیف ہوئی، آپ نے دیکھا ہوگا کسی ڈاکٹر کے پاس دوڑ رہا، کوئی آیورویدک کے پاس جا رہا، کوئی حکیم کے پاس جا رہا، کوئی کسی مولانا تعویذ والے کے پاس جاتا. کیا ہوا؟ ہلکی سی تکلیف ہم کو برداشت نہیں ہوتی. تو میرے پیاروں ہم اللہ کو کتنی تکلیف دیتے ہیں کہ کھاتے ہیں اس کا، پیتے ہیں اس کا، اس کی دھرتی، اس کا آسمان، اور جو چیز اللہ نے منع کیا وہ کرتے ہیں. بولو جو چیز اللہ نے منع کیا وہ، اور جو چیز اللہ نے کہا کرو وہ کرنے کو تیار. میرے پیاروں یہ جو قرآن ہم کو نظر آتا ہے نا، بولو نا یہ قرآن جو ہم کو نظر آتا ہے نا، یہ بہت بہت پیارا کلام ہے اور بہت محنتوں سے ایمان ہمارے ہاتھ میں آیا ہے. اور پھر ایک مرتبہ بولو قیامت میں جواب دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ یعنی ساتھ میں بولو نا قیامت میں جواب دینا ہوگا کہ نہیں دینا ہوگا؟ اللہ ایک ایک سوال پوچھیں گے. اے میرے بندے تیری عمر کو تو نے کہاں گزارا؟ تو نے تیری جوانی کو کہاں گزارا؟ تو نے مال کہاں سے کمایا؟ تو نے مال کہاں خرچ کیا؟ یہاں تک سوال ہوگا تو نے علم حاصل کیا، تجھے معلوم تھا کہ نماز فرض ہے، پھر تو نے نماز کیوں نہیں پڑھا؟ تجھے معلوم تھا زکات فرض ہے، پھر تو نے زکات کیوں ادا نہیں کیا؟ اللہ کہیں گے تجھے معلوم تھا سود لینا حرام ہے، پھر بیاج کا کاروبار کیوں کیا؟ یہ سب سوالوں کے جوابات بولو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہاں، کیونکہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد پھر اللہ ہم کو نہیں بولو نا، مرنے کے بعد پھر اللہ ہم کو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا؟ بولو ہاں، بولو سنا تو بولو ہاں سنا.
سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام؟ بڑے پیغمبر تھے نا، جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے. لیکن وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ کوئی ایسے قبرستان کے پاس سے گزرے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ قبرستان کو دیکھا، کتنی ساری قبریں ہیں، پرانی ہے اور سڑ گئی ہے، گل گئی ہے، کون اس میں دفن ہوا کون نہیں دفن ہوا، مرد گیا عورت گیا، کون سا خاندان، کچھ نہیں معلوم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قبرستان کو دیکھا، ویران دیکھا، پوری اجڑی ہوئی قبرستان دیکھا اور پوری ٹوٹی ہوئی قبرستان دیکھا اور ساری قبریں گل گئی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اللہ کو پوچھا اللہ یہ سب مر گئے، گل گئے، سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، اللہ ان کو قیامت میں زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ ان کو قیامت میں زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے کیا پوچھا؟ میرے ابراہیم تم کو ایمان نہیں، تم کو یقین نہیں میں اللہ ہوں، تم کو یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ یقین تو پورا یقین ہے کہ اللہ تو سب کر سکتا، لیکن اللہ یہ قبرستان کا حال تو دیکھو اور قبروں کا حال دیکھو. اللہ واپس ان کو زندہ کرنا، ان کو آنکھ دینا، کان دینا، ناک دینا، منہ دینا، دانت دینا، ہاتھ دینا، پاؤں دینا، اللہ یہ سب کیسا ہوگا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم وہیں رہو، 4 پرندے بلاؤ. کتنے پرندے بلاؤ؟ یعنی آواز سے بولو نا، کتنے پرندے بلاؤ؟ 4. چونکہ قرآن میں 4 لکھا ہے اس لیے میں 4 ہی بولوں گا. قرآن میں لکھا ہے کتنے پرندے بلاؤ؟ 4. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ ویران جگہ میں پرندے کیسے؟ بھائی ایسا ہم باہر کھڑے رہے پرندے کو بلاوے تو آئے گا؟ یا باہر ہم کھڑے رہے بکرا ادھر آتا کبھی آتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ ایسا کیسے 4 پرندے آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم پکارنا تمہارا کام ہوگا، پرندوں کو لانا تو میرا کام ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی آ جاؤ. بس 4 پرندے اڑتے اڑتے آئے، صرف آئے نہیں، حضرت ابراہیم کے قدموں پہ آ کر بیٹھ گئے. بولو سبحان اللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ آ گئے، وہ 4 کو آپ نے بھیج دیا، آ گئے، یہ میرے پاؤں کے پاس ہے. اللہ نے فرمایا 4 کو ذبح کر دو. 4 کو بسم اللہ ہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی، وہ پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 4 کو ذبح کر دیا. کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا تیسرا کام یہ کرو سب کا گوشت نکالو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے پرندے کا گوشت، دوسرا بولو تیسرا اور چوتھا. اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا اب سب کو ملا دو اور خوب ملاتے جاؤ تاکہ پتہ نہ چلے کہ پہلے پرندے کا گوشت کون سا، دوسرے کا کون سا، تیسرے کا کون سا، چوتھے کا کون سا، ملاتے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ملا لیا کہا اب اللہ کیا کرنا؟ کہا یہ گوشت کے 4 حصے کرو اور پہاڑ پہ رکھ دو. کہاں پہ رکھ دو؟ کہا جاؤ پہاڑ پہ جاؤ، ایک حصہ اس میں سے ادھر، دوسرا حصہ تھوڑا دور، تیسرا حصہ تھوڑا دور، چوتھا حصہ تھوڑا دور. کہا اللہ رکھ دیا. بتاؤ سب گوشت مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ اب کہا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے اللہ کہ اب کیا کرنا؟ کیونکہ 4 پرندے میرے قدموں پر آ گئے. 4 پرندوں کو بولو ذبح بھی کر دیا، سب کا گوشت نکال بھی لیا اور سب کا گوشت ملا بھی دیا اور اب سب کا گوشت الگ الگ کر کے پہاڑوں پہ رکھ دیا. اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم اب پھر پکارنا تمہارا کام ہوگا، 4 پرندوں کو زندہ کر کے بھیجنا میرا کام ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، وہ جو 4 پرندے تھے آواز دی، ارے وہ پہلا والا، وہ دوسرا والا، وہ تیسرا والا، وہ چوتھا والا. قرآن پاک کے اشارے سے معلوم ہوتا حضرت ابراہیم کے پکارنے میں دیر ہوتی ہے مگر 4 پرندے اڑ کر پھر حضرت ابراہیم کے قدموں پر آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے اب کیا کہتے ہو؟ اب کیا کہتے ہو؟ 4 پرندے تو گوشت ووشت سب ادھر ادھر پھر آ گئے، اب کیا کہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے میں گئے. بولو کیا گئے؟ سجدے میں گئے اور کہا اللہ سمجھ گیا ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں. یہ کتنے پرندوں کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا؟ یہ قرآن میں پڑھیں گے میرے ساتھ میں. اب تو آپ کو بھی معلوم ہو گیا 4 پرندوں کا واقعہ قرآن میں سورہ بقرہ. بولو سورہ
بقرہ پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم فرماتے، حضرت ابراہیم وہ قبرستان کو دیکھ کر کہتے کیف تحیی الموتى، اے اللہ یہ سارے قبر میں مردے چلے گئے، ان کو قیامت میں زندہ کیسے کرے گا؟ ان کو آنکھیں دینا، کان دینا، ناک دینا، ہاتھ دینا، پاؤں دینا، اللہ کیسے دے گا؟ اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا تم کو یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا بلا بلا اللہ پورا یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اللہ کچھ سمجھ میں آوے، میرے دل کو سمجھ میں آوے ایسا کچھ بتا دے۔ اللہ نے فرمایا کتنے پرندے کو جمع کرو، نہیں آواز کتنے پرندے کو دو؟ 4، پھر ان کو بولتے جاؤ پھر ان کو ذبح، پھر اس کے بعد ان کا گوشت نکالو، پھر کیا کرو ان کا گوشت ملاؤ، اور پھر اس کے بعد کہاں پر رکھ دو؟ پہاڑ پہ رکھ دو۔ اللہ نے فرمایا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا۔ اچھا پہاڑوں پہ رکھ دیا، پھر اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم پکارو، پکارنے میں دیر ہوگی، پرندوں کو زندہ کر کے واپس پہنچانے میں دیر، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، چاروں کے 4 پرندے زندہ ہو کر آ گئے۔ حضرت ابراہیم سجدے میں فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اقرار کر لو ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں اور اللہ سے بڑھ کر طاقت والا۔ اور میرے یہاں ٹوپی والا مسجد میں جمع ہونے والے سورج کے بھائیوں، اسی اللہ کے سامنے ہم کو بھی حساب کتاب کے لے جانا ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ہم یہاں بکرے بکریاں دیکھتے نا، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی سینگ والا بکرا ہوتا ہے، وہ مارتا ہے، کس کو مارتا ہے؟ اس بکرے کو مارتا ہے جس کی سینگ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے قیامت میں ان جانوروں کا بھی حساب ہوگا، اللہ فرماتے قیامت میں ان جانوروں کا بھی حساب ہوگا، اور حساب ہونے کے بعد جانور جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ فرماتے سارے جانوروں کو اللہ کہیں گے کونو ترابا، تم مٹی بن جاؤ، سب جانور مٹی بن جائیں گے۔ بتاؤ نا یہ جانوروں کا معاملہ جنت والا نہیں، جہنم والا نہیں، لیکن حساب ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں جانوروں کو جمع کیا جائے گا۔ اگر دنیا میں سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے بکرے کو مارا ہوگا، اللہ فرماتے میں بغیر سینگ والے کو سینگ عطا کروں گا اور اس کو کہوں گا جیسے دنیا میں اس نے تجھے مارا تھا اب تو بھی اس کو آخرت میں مار لے۔ جب حساب کتاب مکمل ہو جائے گا اللہ سارے جانوروں کو مٹی بنا دے گا، نہ جنت کا معاملہ ہوگا نہ جہنم کا معاملہ ہوگا۔ میرے دوستو جب جانوروں کا حساب ہوگا تو کیا ہمارا نہیں ہوگا؟ تو اس لیے میں پہلی بات پر آ رہا ہوں، ابھی اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہم سب ارادہ کریں بھائی اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ، میں نے بولو نہ ڈریں گے انشاءاللہ، اور جو اللہ نے ہم کو کہا ہے وہ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے روکیں گے۔ اور اس میں سب سے آسان طریقہ کیا ہے میرے دوستو؟ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا؟ سنیں گے، سب سنیں گے، اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے میرے پیارو؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک بات سنائی تھی کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ، اتنا رلانے والی بات ہے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا بڑا مجمع، بولو صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اور ہمارے نبی قرآن پاک بتا رہے ہیں، حدیث پاک بتا رہے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، کچھ صحابہ کرام سنتے ہیں، کچھ صحابہ کرام گردن جھکی ہے، اور کچھ صحابہ کرام اس کو بولو لکھ رہے ہیں، سب اپنے اپنے، لیکن وہاں پیچھے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، بولو وہاں سے رونے کی۔ اور ہمارے نبی آپ اگر کوئی چیز بیان کرتے ہو اور کوئی روتا ہو تو آپ کی نظر تو وہاں پہ جائے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کون رو رہا، تو دیکھا کہ ہاں ایک صحابی رو رہے جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری، بولو کیا نام ہے؟ حضرت ابو ذر۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیث بیان کرنے لگے، پھر قرآن پڑھنے لگے، پھر ان کے رونے کی آواز آئی۔ خیر مجلس ختم ہو گئی، بولو مجلس مکمل ہوئی، سارے صحابہ ملاقات کر کے چلے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعال یا ابا ذر، ابو ذر ادھر آؤ۔ حضرت ابو ذر بہت غریب تھے،
ارے بولو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا ابو ذر تیری زندگی ایسی ہوگی، تو جیے گا تو بھی اکیلا، تو مرے گا تو بھی اکیلا، اب قیامت میں تو اٹھے گا تو بھی اکیلا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ہمارے نبی بہت محبت کرتے تھے، قریب آئے، کہا ابو ذر کیوں رو رہے ہو؟ بھوک لگی ہے؟ کیونکہ معلوم ہے کہ میری چوکھٹ پر رہتے ہیں، کھانا ملتا ہے تو روزی ہے، کھانا نہ ملتا تو روزہ ہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا ابو ذر بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی ٹینشن ہے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا بھوک پیاس کا تو معاملہ نہیں، لیکن ٹینشن ہے۔ کیا ٹینشن ہے؟ ہمارے نبی نے پوچھا کیا فکر ہے؟ کہا فکر یہ ہے کہ دنیا میں آپ کی یاد آتی ہے، آ جاتا ہوں مسجد میں، آپ کا چہرے انور کا دیدار ہو جاتا، بولو سبحان اللہ۔ کبھی یاد آتی ہے آپ کے حجرے میں آ گیا، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، کبھی راستے میں آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول رونا اس بات کا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کہاں ہوں گے؟ آپ کہاں؟ کہا ابو ذر میں کہا کہتے ابو ذر کہتے میں چلو اگر جنت میں بھی گیا لیکن میں پہلی یا دوسری جنت میں ہوں گا، آپ کہاں سے کہاں مقام پر ہوں گے؟ اللہ کے رسول اس وقت آپ کا چہرہ دیکھنا ہوگا تو کیا کروں گا؟ اس وقت آپ کی یاد آئے گی تو وہ جنت میں مزہ ہی کیا ہوگا جہاں آپ کا دیدار مجھے نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول معلوم ہے میں ابو ذر میں اتنے عمل نہیں کر سکتا جو ایک نبی کا عمل ہے، آپ کی شان اور آپ کا مقام کچھ اور ہے، تو میری حالت کچھ اور ہے۔ سنو اتنا کہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے، بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی، اور جو جملہ کہا یہ سن کے چلے جاؤ، کیا جملہ فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب یوم القیامہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آیت قرآن لے کر آئے، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا، قرآن پاک کی آیت آئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ آیت کریم آئی جو اللہ رسول کی مانے گا وہ قیامت میں ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ بس فیصلہ ہو گیا، ہم سب قیامت میں اس کے ساتھ ہوں گے، بولو جس کے ساتھ، کس کے ساتھ کرتے محبت؟ اللہ رسول کے ساتھ کرتے، تو بھی چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں؟ ہم اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتے تو فجر کی نماز میں کیوں نہیں آتے؟ ہم اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتے تو یہاں 50 سے زیادہ % مجمع وہ بیٹھا جس کے جیب میں مسواک نہیں ہے، مسواک۔ اگر ہم اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتے تو ہم موبائل پہ گیم نہیں کھیلتے، اگر ہم اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتے تو ہمارے موبائل میں زنا نہیں ہوتا، اگر ہم اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتے تو ہمارے موبائل میں چوری نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا، ادھر ادھر تہمتیں نہیں ہوتی، ہمارے موبائل کی وجہ سے گھروں میں طلاقیں نہیں ہوتی۔ کون سی محبت کرتے؟ اور یاد رکھنا جس سے ساتھ محبت کرو گے قیامت میں اسی کے ساتھ، اگر یہ پکچر کے ہیرو سے محبت، یہ بالی ووڈ سے محبت، یہ ہالی ووڈ سے محبت، یہ ہم کو سیریلوں سے محبت، یہ سارے ہم کو ایپیسوڈ سے محبت، قیامت میں اسی کے ساتھ اللہ کھڑا کر دے گا۔ میرے پیارو صرف ایک بات آپ کو کہتا ہوں، آج ایک بات پہ آ جاؤ کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے بولو نا اللہ کو راضی کریں گے، آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے۔ میرے پیارو ہمارے نبی کو جس نے سنو جس نے نبی کا دامن تھاما قسم اللہ کی دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، اور بولو آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اور ہمارے نبی کا یہ امت پر کتنا پیار، سچ بتاؤ ہمارے نبی امتیوں سے پیار کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ارے اگر محبت نہ ہوتی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، اور چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں۔ جو صحابہ کرام بیٹھے ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ بھوکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت صہیب رومی، بولو کیا نام؟
حضرت صہیب، صہیب پورا نام بولو کیا ہے؟ صہیب. وہ ایسے آئے، دیکھو حضرت صہیب آئے. اب وہ آ کر مجلس میں بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا سمجھ گئے کہ چہرے سے بھوک پتہ چلتی ہے، تو فوراً حضرت صہیب کو معلوم تھا کہ میرے گھر میں کھانا ہے. وہ مجلس میں آئے، انہوں نے زور سے سلام نہیں کیا، جیسے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار ہے تو وہیں سے اشارہ کیا، اشارے میں ہمارے نبی کو سلام کیا اور اشارہ کیا. کیا مطلب؟ کھانا ہے. اور یوں اشارہ کیا، یوں یعنی مطلب 4 صحابہ کو لے کر آپ کھانے کے لیے آ جاؤ، قربان جاؤ ہمارے نبی پر. چاہتے تو مجلس ختم کرتے، ہاں، اور آپ کھڑے ہوتے، ابو بکر، عمر، عثمان، چلو ذرا ہم ایک دعوت میں جاتے، حضرت صہیب کے گھر پہ جا کے کھا لیتے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں تو 300 صحابہ بیٹھے ہیں، 250 300 اور سب کے سب بھوکے ہیں، اور ان کو چھوڑ کر میں کیسے کھانے جاؤں گا؟ تو حضرت صہیب نے جب اشارہ کیا نا، وہیں سے اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول کھانے چلے، تو ہمارے نبی نے یوں اشارہ کیا، یعنی ان سب کا کیا ہوگا؟ تو صہیب سمجھ گئے بھائی میرے گھر پہ تو 4 آدمی کا کھانا، 300 آدمی کا کھانا تھوڑی ہے. چلے گئے، بولو حضرت صہیب چلے گئے. لیکن راستے میں جا کر حضرت صہیب بہت روئے کہ میرے نبی بھوکے رہیں گے اور میں میرے گھر پر کھانا کھاؤں گا، میری بیوی کھانا کھائے گی، میرے بچے کھانا کھائیں گے، یعنی ہمارا پیٹ بھرے گا اور ہمارے نبی بھوکے رہیں گے. حضرت صہیب واپس آئے اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرتے، اللہ کے رسول یعنی آ جاؤ نا، 4 آدمی کا کھانا ہے، میرے گھر پر آ جاؤ نا. ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ بھی وہ اشارہ کیا. کیا اشارہ؟ ان سب کا کیا ہوگا؟ یہ میرے ساتھ میں جو بیٹھے یہ سب بھوکے، اگر میں نے کھانا نہیں کھایا تو انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا، اگر میں تکلیف اٹھا رہا ہوں تو یہ بھی تکلیف اٹھا رہے، اگر میں مشقت میں ہوں تو یہ بھی مشقت میں ہے، ان کا کیا ہوگا؟ حضرت صہیب پھر چلے گئے، کیونکہ کوئی بھی آدمی کے دماغ میں آوے کہ میرے گھر میں 4 آدمی کا کھانا، چلو 10 آدمی کھائیں گے، مگر 250 300 کا مجمع کیسے آئے گا؟ لیکن حضرت صہیب پھر گئے، سوچا ایک آخری موقع ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. آئے، آ کر پھر سلام کیا، آہستہ سے وہیں سے سلام کیا اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول چلو نا میرے گھر پر کھانا ہے. تو ہمارے نبی نے بلند آواز سے کہا آؤ آؤ صہیب آؤ، السلام علیکم. وعلیکم السلام، آؤ آؤ. اور ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تیاری کرو تیاری کرو. صہیب کے گھر میں کھانے کی دعوت ہے، صہیب کے گھر میں کھانے کی. تو حضرت صہیب تو آدھا آئے اور پھر ٹھہر گئے. کہا اللہ کے رسول آپ سب کو کہہ رہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم جاؤ گھر جاؤ، تیاری کرو تیاری کرو، اور اتنا خیال رکھنا کہ تمہارے گھر میں جو سالن ہوگا وہ سالن جو ہے اس کا برتن کو کھولنا نہیں، جب تک میرا آنا نہ ہو برتن کو کھولنا نہیں. اور تمہاری بیوی کو کہنا کہ روٹی پکاتی جائے مگر دیکھے نہیں. بس وہ سیدھے سارے کے سارے صحابہ 300 کے 300 صحابہ چلے جا رہے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر پہنچے. لیکن معاملہ کیا ہوا کہ سب سے پہلے صہیب پہنچے. بھائی سب سے پہلے کون گئے؟ اور صہیب. اور جا کر اپنی بیوی کو کیا کہا؟ آ رہے کھانے کے لیے. تو بیوی نے کہا بہت خوشی کی بات ہے، اللہ کے رسول آ رہے. کہا وہ تو آ رہے 300 آ رہے. تو بیوی نے کہا آپ کو سمجھنا چاہیے ہمارے گھر میں اتنا کھانا نہیں ہے. تو حضرت صہیب نے کہا میں نے کہاں دعوت دی ہے، میں نے نہیں دعوت دی، میں تو 2 3 مرتبہ باہر سے اشارہ کیا کہ 4 آدمی 4 آدمی 4 آدمی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو آنا ہے. بس اتنا کہا کہ وہ بیوی نے کہا پھر فکر کیوں کرتے ہو، یہ دعوت تمہاری تھوڑی ہے، محمد کی دعوت ہے، اور محمد زمین پر بول دیتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے. یہ دعوت تمہاری نہیں ہے، میری نہیں ہے، یہ تو ہمارے نبی نے کہہ دیا، آسمان پر فیصلہ ہو گیا. اور واقعتاً ہوا ایسا. کتنے صحابہ جمع ہو گئے؟ 250 سے 300 صحابہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس سے نکالتے جاؤ سالن، نکالتے جاؤ سالن، نکالتے جاؤ، بھائی روٹیوں کو آنے دو، روٹیوں کو آنے دو. حضرت صہیب فرماتے معلوم نہیں 250 نے کھایا 300 نے کھایا. آخر میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے، ابو بکر وہاں تھے، 4 صحابہ تھے اور میں تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ ہم کو بھی کھلاؤ. حضرت صہیب فرماتے ہم نے ان کو بھی کھلایا. حضرت صہیب کہتے سب چلے گئے، میں نے برتن کھولا، جتنا سالن پہلے تھا اتنا ہی سالن اب بھی موجود تھا. کیوں میرے دوستو؟ کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر نبی کا دامن چھوڑنے میں ہم کو کیا مزہ آیا میرے پیار. کیسی آج دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہم لوگ. سچ بتانا جو امیر ہے نا، امیر کروڑ پتی ہے، وہ بھی پریشان ہے، اس کو بھی رات کو نیند نہیں آ رہی ہے. اے سی چل رہا ہے اس کے گھر میں، رات کو نیند نہیں آ رہی ہے. جو غریب ہے وہ بھی پریشان ہے. میرے دوستوں پریشانی کی وجہ امیری نہیں ہے، پریشانی کی وجہ غریبی نہیں ہے،
پریشانی کی وجہ یہ کہ ہم کو نبی پر سے بھروسہ اور یقین اٹھ گیا ہے، ورنہ سچ بتاؤں نبی جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا کہ نہیں ہو جاتا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے کہاں سے چلے؟ جلدی جلدی بولو نا، کہاں سے چلے؟ مکہ سے۔ کہاں جا رہے؟ مدینہ جا رہے۔ تو ابو جہل نے اعلان کیا تھا، ابو جہل نے اعلان کیا تھا میں آتی بھی محمد، ابو جہل نے اعلان کیا تھا، پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، پھر کعبے کے پاس آ کے اعلان کیا کہ محمد یہاں مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مکہ چھوڑ کے چلے گئے، جو محمد کو لے کر آئے گا 100 اونٹ اس کو ملیں گے۔ کتنے ملیں گے؟ 100 اونٹ اس کو ملیں گے۔ بس ایک کام کرو کہ محمد کو مدینہ مت جانے دو، راستے میں سے کہیں سے بھی پکڑ کر لے کر آؤ۔ کتنے اونٹ ملیں گے؟ 100 اونٹ ملیں گے۔ یہ ابو جہل اعلان کر رہا ہے، اور ابو جہل کے ساتھ اس کے دوستوں کا اعلان ہو رہا ہے۔ کوئی پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا، کوئی کعبے کے پاس اعلان کرتا۔ سب کا اعلان یہی ہے کہ محمد نکلے ہیں، مکے سے نکلے ہیں اور مدینہ جانے کے واسطے نکلے ہیں۔ کوئی بھی راستے میں سے لے کر آئے 100 اونٹ لے کر جائے۔ آپ کو معلوم ہے ایک شخص جو مکے کے گاؤں میں رہتے تھے، بولو مکے کے، آئے لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست تھے، ان کا نام تھا سراقہ۔ ساتھ میں بولو نا، کیا نام ہے؟ آپ نے شاید نام نہیں سنا ہوگا، کیا نام؟ سراقہ۔ وہ بڑے اور راستے کے بڑے ماہر تھے، ایمان سے کوئی مطلب نہیں تھا، گاؤں کے رہنے والے تھے اور گھر میں غریبی بھی بہت تھی۔ ان کے کان میں آواز آئی کہ کوئی محمد کو لے کر آئے، کتنے اونٹ ملیں گے؟ اب غریب کو 100 اونٹ مل جاوے، اور یہ سوچے کہ میرا گھر یہ چھوٹا سا جھوپڑا میرا ہے، یہاں میرے جھوپڑے کے بعد ایک اونٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، بڑی مشکل سے میں ایک آدھ اونٹ کو باندھتا ہوں اپنی سواری کے لیے، تو یہ 100 اونٹ کہاں سے آئیں گے؟ اور ان کو یقین، سراقہ کو یقین ہے کہ مکہ سے مدینہ جانے کا ہر راستہ میرے کو معلوم ہے، ہر چپا میرے کو معلوم ہے، بس اتنا ہے کہ ایک گھوڑا کرائے پہ لے لوں اور وہ گھوڑے کو لے کر دوڑوں، ہر راستے پر جاؤں گا۔ اور اس کو یقین تھا کہ محمد ملیں گے اور لے کر آ جاؤں گا، اور بڑی خوشی کی بات ہوگی، پورا یقین تھا کہ کتنے اونٹ ملنے والے؟ 100 اونٹ۔ ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی؟ کم سے کم عرب کا اونٹ ہوئے تو 40-50 ہزار تو ہوئے نا۔ ہاں سہیل، نام سہیل ہے نا تیرا؟ شعیب، کتنا ہوئے؟ 40-50 ہزار ہوئے تو کتنا ہو گیا 100 اونٹ کا؟ ہاں کرو میمنی حساب کرو بھائی فٹافٹ، ہاں کتنا پیسہ ہو گیا؟ اور سراقہ غریب کے گھر میں اتنا پیسہ آ جاوے، سراقہ نے فوراً کرائے کا گھوڑا منگوایا، کیونکہ اپنے پاس تو سواری بھی نہیں تھی۔ اب سراقہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست تھے، ایک کرائے کا گھوڑا منگوایا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوڑے 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 دوڑے، جو چپے میں ان کو جانا تھا گئے۔ آخر میں وہ جگہ پر آ گئے کہ آگے اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر جا گئے اور یہاں سراقہ کا گھوڑا آ گیا۔ سراقہ نے دیکھ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سراقہ آ رہے، تو کہا اللہ کے رسول آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے جا رہے، کون آ گئے؟ کہا سراقہ آ گئے۔ وہ دیہاتی ہے، بہت ہٹا کٹا تندرست ہے اور اس کو سب راستے معلوم ہے، اور وہ کسی طریقے سے ہم کو ڈھونڈ چکا ہے اور اس نے ہم کو دیکھ لیا ہے، اور وہ گھوڑا دوڑاتا آ رہا ہے۔ اور حضرت ابو بکر نے کہا میرا پورا اندازہ ہے، نام کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معی، آنے دو اللہ ہمارے ساتھ میں ہے، آنے دو اللہ۔ جب بالکل قریب آ گیا، سراقہ کے گھوڑوں کا جب غبار اڑنے لگا اور اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی، تو حضرت ابو بکر نے پھر کہا اللہ کے رسول بہت قریب آ گئے، ارے قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایسے مڑے، ہمارے نبی نے سراقہ کی طرف دیکھا، ہمارے نبی کی نظر سراقہ کی آنکھوں سے ملی، گھوڑے کے 2 پاؤں زمین میں ڈھس گئے۔ گھوڑے کے کتنے پاؤں؟ آگے کے 2 پاؤں زمین میں ڈھس گئے، مطلب گھوڑا اٹک گیا۔ اور سراقہ بھی بہت ماہر آدمی تھے، سمجھ گئے معاملہ وہاں سے کچھ ہوا ہے، تو سوچے کہ اب یہ 2 پاؤں ڈھسے جا رہے تو پورا گھوڑا ڈھس جائے گا، میں بھی ڈھس جاؤں گا۔ تو کہا محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کہا غلطی ہو گئی، واپس جاؤں گا، غلطی ہو گئی، اب نہیں، اب تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا۔ ویسے میں نے آپ لوگوں کو پا لیا ہے اور میں سارے راستے جانتا ہوں، لیکن میں اب نہیں آؤں گا، میں واپس جاؤں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ سراقہ کو معاف کر دے، اور اس کے گھوڑے کے پاؤں واپس باہر نکال لے۔ اتنا کہنا تھا کہ گھوڑے کے پاؤں واپس۔ ہمارے نبی اور حضرت ابو بکر آگے بڑھ رہے، سراقہ نے اپنے گھوڑے کو پہلے چاروں طرف دوڑا، یہاں برابر کمپلیٹ، پھر سوچا چلو پکڑ ہی لے، 100 اونٹ کا سوال ہے،
کتنے اونٹ کا سوال ہے؟ 100 اونٹ کا سوال ہے. ابھی پکڑ ہی لے کیونکہ گھوڑا تو برابر چل رہا ہے. دیکھو دائیں طرف بھی دوڑا, بائیں طرف بھی دوڑا, آگے بھی دوڑا, پیچھے بھی دوڑا, برابر کمپلیٹ ہے. پھر انہوں نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے دعا کر کے اس کے دونوں پاؤں باہر نکالے گھوڑے کے, وہ واپس ہمارے پیچھے آ رہا. بس ہمارے نبی کی نظر مبارک پھر پیچھے مڑتی ہے اور سراقہ کی آنکھوں کے ساتھ ملتی ہے. بس آنکھوں سے ملنا ہوتا. پہلے 2 پاؤں ڈھسے تھے, ابھی 4 پاؤں ڈھس گئے. گھوڑے کے کتنے پاؤں ڈھس گئے؟ 4 پاؤں ڈھس گئے. اور گھوڑا آہستہ آہستہ نیچے بیٹھے جا رہا ہے. سراقہ نے پھر کہا او محمد معاف کر دو نا, محمد معاف کر دو نا. ہاں تو حضرت ابو بکر کی طرف ہمارے نبی نے دیکھا. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں واپس آئے گا, یہ واپس آئے گا. واپس گھوڑے کو دوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھا. اللہ سراقہ کو معاف کر دے, اللہ سراقہ کو معاف کر دے. اس کا گھوڑا واپس باہر نکلا. گھوڑا واپس باہر آیا. سراقہ گھوڑے پر بیٹھے اور کہا محمد بولو صلی اللہ. کہا میں تمہاری ملاقات کرنے آ رہا ہوں, پکڑنے نہیں آ رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں تمہیں پکڑ کے لے جاؤں گا اور میرے گھوڑے نے مجھے بتا دیا کہ تم کو پکڑنا ناممکن ہے, لیکن ملاقات تو کر سکتا ہوں نا. یہ کہہ کر وہ آئے, آگے بڑھے. بولو آگے بڑھے. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا سراقہ نے کہا ایمان نہیں قبول کرنے آیا ہوں. حالانکہ ہم ہوتے تو کیا کرتے, پٹک پٹک کے مارے ہوتے. کہا ایمان صاف, کا ایمان قبول کرنے نہیں آیا ہوں, صرف آپ کی ملاقات کرنے آیا ہوں. آپ اجازت دو میں آپ کی پیشانی کو چومنا چاہتا ہوں. آپ اجازت دو میں آپ کی پیشانی کو چومنا چاہتا, کیونکہ آپ کی نظر مبارک آتی ہے. کبھی میری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ سراقہ گھوڑا لے کر چلا اور گھوڑے کے 2 پاؤں ڈھس گئے ہو یا گھوڑے کے 4 پاؤں ڈھس گئے ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا. ایمان نہیں لاتا, ایمان نہیں لاتا میں, لیکن آپ کی پیشانی کو چومتا. خیر انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چومی. جب واپس جانے لگے تو ان کو خیال آیا سراقہ کو کہ یہ ہے تو نبی ہے. آئے, واپس آئے. کہا دیکھو میں آپ کو پکڑتا بھی نہیں ہوں, لیکن میرے 100 اونٹ کا کیا ہوگا؟ میں تو پیسے کی لالچ میں آیا تھا. سیدھی بات ہے, پیسہ, مجھے آپ سے نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی محبت ہے, میں تو پیسے کی لالچ میں آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا ٹکڑا لیا اور اس میں لکھا اے سراقہ یہ زمین تمہاری, یہ ملکیت تمہاری, یہ پراپرٹی تمہاری, یہ جائیداد تمہاری. تو سراقہ کہتے کیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ یاد رکھنا اب میں مکے سے جا رہا ہوں, ایک زمانہ آئے گا میں مکے آؤں گا اور مکے کا فاتح بن کر آؤں گا, اور جب میں مکہ فتح کرنے کے لیے آ جاؤں اور میں مکے میں آؤں, یہ پرچی مجھے بتا دینا, جتنی زمین ہے سب تیرے حوالے کر دوں گا. تو سراقہ تو بہت خوش ہو گئے, سب لیا برابر رکھا گئے. اب وہ جا رہے تھے تو ہمارے نبی بلا رہے واپس, اے سراقہ ادھر آؤ. تو کہا کیا ہوا محمد, اب کیا معاملہ, میں ایمان تو قبول نہیں کر رہا ہوں, اب کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں, ایمان قبول نہ کرے, لیکن آج میری بات سن لے. آج زمین پر نبی کہہ رہے کہ ایک زمانہ آئے گا, ایک زمانہ آئے گا ایران فتح ہوگا, اور ایران کا جو بادشاہ ہے کسرا, بولو کون, ایران کا جو بادشاہ ہے کسرا, اس کا جو تخت ہوگا اس پر تو بیٹھے گا, اس کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوگے اور اس کا تاج تیرے سر پر ہوگا. اور سراقہ نے یہ سب سنا اور کیا ہوا, چلے گئے. اب سچ بتاؤ کچھ زمانے کے بعد ہمارے نبی مکہ آئے اور مکہ فتح ہوا. ارے بولو نا, ہاں بولو نا, مکہ فتح ہوا. قرآن کریم نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. مکہ فتح ہوا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان کے ساتھ مکہ میں آئے. اور آپ کو معلوم ہے جب مکہ میں آئے تو ایک صحابی نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ, آج انتقام کا دن ہے, آج جنہوں نے ہم کو مارا ہم ماریں گے, جنہوں نے ہم کو توڑا ہم توڑیں گے, ہم ان کے گھروں کو برباد اور تباہ کریں گے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ مت کہو, الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت کا دن ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, اے مکہ والو تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا, اللہ تم سب کو معاف کرے. یہ کہہ کر ہمارے نبی کعبے کے پاس آئے اور مکے کے فاتح بن کر آئے. تو بہت سارے لوگ کھڑے تھے, تو وہ سراقہ وہیں پر تھے. وہ چمڑے کا ٹکڑا بتا رہے,
سراقہ کو ایسا کہ اب تو مکہ فتح ہو گیا ہے، معلوم نہیں یہ پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے. ہمارے نبی کی جیسے نظر پڑی، کہا آؤ آؤ سراقہ آؤ آؤ. سراقہ آئے اور کہا ایمان نہیں قبول کروں گا. پھر وہی بات، ایمان لیکن یہ چمڑے کا ٹکڑا آپ نے دیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 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 دیکھا. پھر اس کے بعد ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا الیوم یوم بر و وفاء، آج وفاداری کا دن ہے، آج نیکی کا دن ہے. اور ہمارے اسلام نے وفاداری سمجھائی ہے. میں نے سراقہ کے لیے اتنی زمینوں کے بارے میں کہا تھا، اے عمر، ہمارے نبی نے عمر کو بلائے اور کہا عمر اتنا دے دو اور 10 گنا زیادہ کر کے ان کو دے دینا. سراقہ نے جب یہ دیکھا قریب آئے، کہا میرے نبی ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ زمین دے رہے، اس لیے نہیں کہ آپ مجھے پراپرٹی جائیداد 10 گنا کر کے دے رہے. اللہ کے رسول جو آپ دے رہے نا سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، سب اللہ کے. میں اس لیے ایمان قبول نہیں کرتا. ایمان اس لیے قبول کرتا کہ مجھے یقین تھا ایک گاؤں کا آدمی ہے، چمڑے کا ٹکڑا لے کر آئے گا اور اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے آئے گا. وہ بادشاہ کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا، میں نے کب لکھ کر دیا، میں نے کب تجھے دیا تھا. لیکن آپ نے سب کچھ دے دیا. جو غیروں کا خیال کرتا ہوگا وہ قیامت میں اپنوں کا کتنا خیال کرے گا. چلو ہو گیا، سب مل گیا. اب سننا، ایک لمبا زمانہ گزر گیا. سراقہ بیمار ہوئے. بولو سراقہ بیمار، بہت بیمار ہوئے، بہت بیمار ہوئے. اور ایسا لگتا تھا کہ اب آخری وقت آ گیا، اب تو وہ مسلمان ہو گیا. اب سراقہ مت بولو، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ہمارے نبی کا زمانہ مکمل ہو گیا، حضرت ابو بکر کا زمانہ مکمل ہو گیا. اور سراقہ اتنے بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے، سارے لوگ ملنے کے واسطے آوے. اور ایسا لگتا تھا وہ آخری سانسیں لے رہے. تو کسی نے ایسا آپس میں کہا ہوگا کہ بھائی سراقہ کو تھوڑا پانی وانی پلا دو، اب لگتا ہے کہ کچھ گھنٹے کے مہمان ہیں. بس اتنا کسی نے کہا کہ کچھ گھنٹے کے مہمان ہیں. حضرت سراقہ کو جیسے طاقت آئی، بیٹھ گئے. کہا کون کہتا ہے میں مروں گا؟ میں مرنے والا نہیں ہوں، میں ابھی مرنے والا. یہ بڑا تعجب کی بات ہے، بھائی مرنے والے نہیں ہو بھائی، تم سانسیں لے رہے ہو. پھر سراقہ کے اندر جیسے اللہ نے اور طاقت دی، کھڑے ہو گئے اور کہا او میرے رشتہ داروں اور میرے اڑوس پڑوس والے، یہ مت سمجھنا کہ سراقہ کا جنازہ اٹھے گا، میں مرنے والا نہیں ہوں. تو سب نے کہا لیکن تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ تم مرنے والے نہیں ہو؟ کہا میرے نبی نے مجھے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا، سراقہ ایران فتح ہوگا، اس کا تخت کے اوپر تو بیٹھے گا، اس کا تاج تیرے سر پر ہوگا، سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. میرے نبی نے جو کہا تھا، اللہ کی قسم موت کا فرشتہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن نہیں آ جاتے، کیونکہ سب غلط ہو سکتے، میرا محبوب کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اور ہوا ایسا ہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، ایران فتح ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بادشاہ کا خزانہ آیا، حضرت عمر کی زبان پر پہلا جملہ تھا اینا سراقہ. سراقہ کہاں ہے؟ کہا کہ کسرا کا تخت لگاؤ، سراقہ کو اس پر بٹھانا ہے اور تاج لو اور کسرا کا تاج ان کے سر پہ رکھو. اور مردوں کے لیے سونا حرام ہے، لیکن میرے نبی نے کہا تھا سراقہ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنانا. وہ کنگن پہنائے گئے. تب جا کر سراقہ نے کہا اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب بیمار ہوں گا تو مر جاؤں گا. میرے پیارو، ایسے پیارے نبی کی بات پر ہم کو بھروسہ، یعنی ہاں یا نہ؟ ہم کو نبی کی بات پر بھروسہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات پر بھروسہ ہوتا نا تو قسم کھا کر کہتا ہوں ہر ایک کے جیب میں مسواک ہوتا. کیونکہ جب مسواک کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا نشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء عند كل صلاۃ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا میں مسواک کو فرض کرتا، ہر نماز کے وقت فرض کرتا، ہر وضو کے وقت فرض کرتا. بلکہ فرمایا تذکیر الشہادتین عند الموت، مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ مل جاتا ہے. اگر ہم کو نبی کی بات پر بھروسہ ہوتا تو ہم سب کے جیب میں مسواک ہوتا. لیکن میں قسم کھا کر کہوں کسی کے جیب میں مسواک نہیں ہوگا بعض کے اکثر کے جیب میں نہیں ہوگا، لیکن موبائل سب کے جیب میں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ چلو مسواک والی بات ٹاپک کو چھوڑو. سب سے اچھا کلام کون سا؟ یعنی بولو نا سب سے اچھا کلام کون سا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کلام کون سا؟ قرآن. قرآن میں کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ، کوئی مسٹیک، کوئی غلطی
اللہ نے فرمایا، پڑھو نا سورہ کہف کی پہلی آیت، اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے نبی پر ایک کتاب کو نازل کیا۔ اللہ فرماتے اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، بولو نا قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں، قرآن میں کوئی مسٹیک نہیں۔ آج پورے دن، آج کی فجر سے لے کے یہ ابھی رات کے 10 بجے ہے، سچ بتاؤ یہ جو مجمع بیٹھا ہے، جتنی دیر موبائل ہمارے ہاتھ میں تھا اتنی دیر قرآن ہمارے ہاتھ میں آیا؟ بلکہ یہاں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پورے دن میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہوگا، اور ایسے بھی بیٹھے ہوں گے پڑھا نہیں، اتنا نالائق چلو بھر پانی میں ڈوب مرے، پڑھا نہیں، پورے دن میں قرآن کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک وقت ابھی آپ لوگوں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہمارے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ محبت کرو گے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوں گے، تو آپ سب نے کہا تھا اللہ سے محبت، رسول سے محبت، مطلب ہم قیامت میں رسول کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن یہ جھوٹی بات کر کے کیا ملے گا میرے پیاروں؟ اپنے آپ کو لوگ اپنا مناتے دن، ہاں آج کل حالات ایسے ہیں، لاک ڈاؤن آیا، کورونا آیا، کاروبار جام ہو گیا، میرے دوستو روزی دینے والا کون؟ یہ سب ہمارے بہانے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا۔ سیدھی بات ہے ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، اور گناہوں کی نحوست ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ارے بولو نا کیا کرنا چاہیے؟ بات ختم کر رہا ہوں، بولو نا کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر۔ کون کون تیار ہے سچی پکی توبہ اللہ کے سامنے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے پورا مجمع ساتھ میں بولو نا توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں ایک بات بتاؤں میرے پیارو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے سامنے رو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بولو اللہ بہت کریم، بولو اللہ بہت کریم، بہت رحمان، بہت رحیم۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، بولو کن کا زمانہ؟ ہاں جیسا آج کل ہماری انڈیا میں بھی بہت جگہوں پر ہے پانی نہیں آ رہا ہے، ارے بولو پانی نہیں آ رہا، لیکن خیر دعائیں ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بالکل پانی رک گیا، اتنا پانی رکا کہ جانور تڑپ تڑپ کے مرنے لگے، بچے بلبلانے لگے، عورتیں تڑپنے لگی۔ تو سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ جاؤ نا پہاڑ پر، جاؤ نا اللہ سے مانگو نا، اللہ سے کہو نا پانی برسا دے۔ سچ بولنا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر گئے اور جا کر کہا اللہ پانی، سننا برابر، اللہ نے کیا فرمایا؟ برسا دوں گا پانی، میری قدرت میں کن برسا دوں گا۔ حضرت موسیٰ کہتے اللہ برسا دینا پانی، جانور مر رہے، بچے بلک رہے، عورتیں تڑپ رہی، ہم سب پریشان ہیں، اللہ چلچلاتی گرمی، اللہ پانی برسا دے۔ اللہ نے فرمایا ایک کام کرنا ہوگا، پوری قوم کو جمع کرو، پوری قوم کا مطلب 1,00,000، کتنے؟ تقریباً 1,00,000 یا 1,00,000 سے زیادہ، مرد عورتیں بچے سب کو جمع۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جمع تو کریں گے لیکن پھر اللہ پانی برساؤ گے؟ اللہ نے کہا نہیں، وہ جو جمع ہوں گے نا اس میں ایک بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا پاپی ہے، جو 40 سال سے روزانہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے، روز اتنا بڑا گناہ کرتا، اتنا بڑا گناہ کرتا۔ اللہ نے فرمایا سب کو جمع کرو، اعلان کرو بھائی 40 سال کا گنہگار کون ہے؟ جو 40 سال سے روزانہ گناہ کرتا ہے، وہ باہر نکلے گا، سارے لوگ دیکھیں گے، وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا، وہ بدنام ہوگا، اور ہو سکتا کہ سب لوگ پٹک کے اسے ماریں گے۔ اللہ فرماتے جب وہ بدنام ہوگا اور زمین پہ گرے گا تب میں آسمان سے پانی اتاروں گا۔ اب یہ معاملہ بڑا مشکل تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، سب کو جمع کر لیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اعلان کیا بھائی یہ پورا مجمع آ گیا، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، لیکن میرا اللہ کہتا ہے اس میں ایک گنہگار ہے، 40 سال سے روز گناہ کرتا ہے، اس نے ایک دن بھی چھوڑا نہیں ہے، 40 سال سے روز گناہ کرتا ہے، روز اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، روز اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ آج اللہ کا حکم ہے کہ وہ باہر نکلے تاکہ یہ پورا سماج، ہماری پوری کمیونٹی، ہمارا پورا علاقہ اس کو دیکھے گا، وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، ہم اسے پٹک کے ماریں گے، تب جا کے آسمان سے پانی آئے گا، ورنہ آسمان سے پانی آنے والا اعلان ہو گیا۔ بتاؤ سناٹا ہو گیا ہوگا کہ نہیں؟
پورے مجمع میں سناٹا، لیکن وہ جو گنہگار تھا کتنے سال والا، 40 سال، وہ اندر کھڑا ہے، سوچتا ہے باہر جاؤں یا نہیں جاؤں، کیونکہ اگر باہر جاؤں گا تو واپس اندر نہیں آؤں گا، کیونکہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے باہر اور سب کے سامنے۔ اور وہ 40 سال کا گنہگار نے جو چیز سوچا نا، کاش میں اور آپ سوچے، اندر سوچتا ہے باہر جاؤں گا، چلو ٹھیک ہے ذلیل بھی کریں گے، ماریں گے بھی، لیکن اس مجمع میں میری بیٹی بھی ہے، میری بیٹی کو آج تک نہیں معلوم ہے کہ اس کا باپ اتنا بڑا گناہ کرتا ہے، باہر نکلوں گا تو میری بیٹی کو پتا چلے گا یہ میرا باپ، میرے بیٹے کو پتا چلے گا، میری ماں کو پتا چلے گا، میرے ابا کو پتا چلے گا، جو لوگ میرے کو سمجھنے میں بہت اچھا ہوں سب کو پتا چلے گا کہ یہ تو اتنا بڑا پاپی ہے۔ جب میں باہر نکلوں گا چلو ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، لیکن میری پیاری بیٹی کو پتا چلے گا کہ میرا باپ ایسا، میری ماں کو پتا چلے گا کہ میں نے ایسی اولاد کو پیدا کیا۔ بس وہ اندر ہی اندر سوچنے لگا باہر جاؤں نہیں جاؤں۔ اچانک اس نے سوچا کہ نہیں میں اندر رہوں گا، اور اس نے رونا شروع کیا، اللہ معاف کر دے اللہ۔ اچھا روتے روتے بھائی آدمی کی طاقت میں جتنا ہوگا وہ کرے گا۔ اس نے کپڑا لیا اور اپنے چہرے پر رکھ دیا اور کہا اللہ آپ میرا چہرہ دیکھتے تو آپ کو غصہ آتا ہے نا، آپ کو نفرت آتی نا، چلو اللہ میں نے چہرہ ہی چھپا دیا، اللہ اب غصے مت ہونا، اب نفرت مت کرنا۔ اب بھائی یہ تو بندے کا کہنا ہے، باقی اللہ تو کپڑے کے اندر سے بھی دیکھ سکتا ہے، کپڑے کے اوپر سے بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ بیچارہ اپنی طاقت کے مطابق کپڑا رکھتا جاتا اور کہتا اللہ اب تو چہرہ چھپا دیا، اب مجھے دیکھنا نہیں اللہ، اب نفرت بھی نہیں، اب غصہ بھی نہیں، اور روئے جا رہا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ کچھ سمے گزرا ہوگا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کوئی باہر تو آیا نہیں، لیکن چلو پانی تو آ گیا، جس کا انتظار تھا پانی کا، پانی آیا، موسلا دھار پانی آیا، موسلا دھار پانی آیا۔ اب سب پانی میں بھیگے بھیگے اور سب کی زبان پر ایک ہی بات کہ چلو بھائی کوئی باہر نکلا نہ نکلا، لیکن آسمان سے پانی آ گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف جا رہے، کیونکہ نہریں بھرنے لگی، تالاب بھرنے لگے، گھر کے برتن بھرنے لگے، موسم بدلنے لگا، بادل جمع ہونے لگے، ساری گرمی ختم ہو گئی، سب چلے گئے۔ جب سب چلے گئے تو وہ 40 سال والا بھی، وہ بھی وہاں سے اکیلے کون بچے؟ حضرت موسیٰ پہاڑ پر گئے، کہا اللہ یہ کیسا معاملہ ہو گیا، اللہ یہ کیسا معاملہ، وہ تو نکلا ہی نہیں 40 سال والا، اور تو نے تو پانی برسا دیا۔ اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا؟ بولو سبحان اللہ، بولو کیا پیارا اللہ۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، میرے موسیٰ، اے میرے پیغمبر موسیٰ، معاملہ ایسا ہے، اس نے اپنی طاقت کا کام کیا، میں نے اپنی قدرت کا کام کیا۔ اس کی طاقت میں تھا آنکھ کا پانی نکالنا، میری طاقت میں تھا آسمان سے پانی اتارنا۔ اس نے اپنی طاقت کا کام کیا، بہت رویا، وہ بہت رویا، روتے روتے کپڑا بھی رکھ دیا اور کہا اللہ میرے چہرے سے نفرت ہے، میرا چہرہ مت دیکھنا۔ وہ بہت رویا، اس نے اپنی طاقت سے آنکھوں سے آنسو بہایا، میں نے اپنی قدرت سے آسمانوں سے پانی بہایا۔ خیر حضرت موسیٰ نے کچھ دیر کے بعد کہا اللہ اس کا ایڈریس تو بتا، وہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ نے کہا کیا کہا جا کے کم سے کم ملاقات تو کروں گا، کہ 40 سال کا گنہگار تو رویا، صرف ایڈریس تو بتا دے، نام بتا دے، اللہ ملاقات تو کر لو۔ اللہ نے فرمایا 40 سال گناہ کیا، میں نے نام بتایا، 40 سال سے تم پہاڑ پہ آتے ہو اور وہ 40 سال سے گناہ کرتا ہے، میں نے کبھی اپنے بندے کا نام بتایا؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، تو کہا جب غیر تھا تو میں نے نہیں بتایا، اب تو توبہ کر کے میرا ہو گیا، اب کیسے اس کا نام بتاؤں گا؟ جب تک وہ میرا نہیں تھا روز پاپ پہ پاپ کرتا تھا، جرم پہ جرم کرتا تھا، گناہ پہ گناہ کرتا تھا، میں نے نام نہیں بتایا، اب تو توبہ کر کے اور رو دھو کے اور معافی مانگ کے میرا بن گیا، اب میں اس کا نام کیسے بتاؤں گا؟ اے موسیٰ میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا کہ میں کسی کا نام اس طریقے سے تمہیں بتا کے اسے ذلیل کروں۔ جاؤ موسیٰ چلے جاؤ، یہ نام تمہیں نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے وہ اللہ اتنا پیارا ہے، آنسو کا قطرہ بہا دو وہ رحمت کا پانی برسا دیتا ہے۔ تو میرے پیاروں ہم سب بھی آج ارادہ کریں گے، کچھ ارادہ کریں گے۔ آپ کو ایک بات بتاؤ نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آسمان سے آنے والا پانی ہم نے شروع اس سے کیا تھا، اس کو کیا بنایا تھا؟ رحمت والا۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ جو آسمان سے پانی آتا ہے نا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش آتی تھی نا، ہمارے نبی پانی کو ہاتھ میں لیتے تھے۔ کس میں لیتے تھے؟ ہاتھ میں۔
کبھی کبھی اپنے ہاتھوں پہ یوں ملتے تھے، کبھی کبھی اپنی گردن مبارک اور پیٹھ مبارک پر ملتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ تو کہتے تھے رحمت کا پانی ہے، ابھی زمین کے گناہوں سے ملا نہیں ہے، بندوں کے گناہوں سے ملا نہیں ہے، تازہ تازہ پانی آیا، اس کی رحمت سے اللہ ہم پر رحمت برسائے گا۔ آج وہی پانی میرے پیاروں ہمارے لیے عذاب بن گیا ہے۔ آج وہی پانی آیا، کوکر میں آیا عذاب، مہاڑ میں آیا عذاب، مہاراشٹر میں آیا عذاب، یو پی کے گاؤں میں آیا عذاب۔ میرے پیاروں ہم اتنے نالائق ہیں کہ آسمان سے آنے والے پانی کی بھی حقیقت کو ہم نے بدل کے رکھ دیا۔ سچ بتاؤ اللہ ہم سے کتنا ناراض ہوگا۔ آج ہم قسم کھا کر بولے کہ 2 سال ہو گئے، کوئی ہے ہندوستان والا جس نے اپنی آنکھوں سے کعبے کو دیکھا ہو؟ ہے کوئی ہندوستان والا جس نے اپنے ہونٹوں سے حجر اسود کو چوما ہو؟ ہے کوئی ہندوستان والا جو اپنے پاؤں سے مدینے پاک گیا ہو؟ سارے لوگ جاتے تھے، عمرے میں جاتے تھے، حج میں جاتے تھے، اللہ ناراض ہوئے، اللہ نے کہا۔ اور یاد رکھنا جب کوئی ناراض ہوتا ہے نا اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو بولتا ہے آج سے تو میرے دروازے پر نہیں آئے گا، ماں اپنی بیٹی کو بولتی تو میرے دروازے پر نہیں آئے گی۔ ایسا ہی ہوا، اللہ نے کہا تم کعبے پر نہیں آ سکتے، میرے گھر پر نہیں آ سکتے، تم مدینہ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ میں ہم کو اللہ کا گھر نصیب نہیں ہوتا ہے، ہم کو تراویح نصیب نہیں ہوتی، ہم کو جمعہ کی نماز ڈر کے ملتی ہے، ہم کو عید کی نماز، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں وہ ایسا معاملہ، حکومت کا معاملہ۔ ارے اللہ کی قسم، اللہ کی نماز میں کون سی حکومت کا معاملہ؟ اللہ کے کعبے میں کون سی حکومت کا معاملہ؟ مدینہ منورہ کی زمین میں کون سی حکومت کا معاملہ؟ اللہ کی قسم کوئی حکومت کا معاملہ نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی نحوست ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ جو خطرناک میں خطرناک گناہ ہے وہ ہمارا موبائل ہے۔ یہ موبائل ہم رکھتے، کسی عالم نے شاید حرام کا فتویٰ نہیں دیا ہوگا، دیا مکروہ کا نہیں، میں آپ کو ایک سائیکولوجی بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ جاوے تو بہت اچھی بات ہے۔ دارو پینا حلال کے حرام؟ ارے بلند آواز سے بولو نا، دارو پینا حرام۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام شراب پیتے تھے، میں بات ختم کر رہا ہوں، بولو نا، صحابہ کرام شراب پیتے تھے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ حرام کر دیا، آیت کریمہ آ گئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اللہ نے کہا حرام، شراب حرام، اور پورے مدینے میں شراب کے مٹکے توڑے گئے اور پورے مدینے میں شراب بہنے لگی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کچھ صحابہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا اللہ کے رسول حرام شراب؟ ہمارے نبی نے فرمایا حرام۔ تو کہا لیکن اللہ کے رسول اس میں فائدہ تو ہے، سننا، شراب میں دارو میں کیا فائدہ ہے؟ کہا بدن میں چستی رہتی ہے، نیند اچھی آتی ہے، بدن ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ایک عادت ہے تو اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو فائدہ تو ہے اس کا۔ میرے پیاروں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نقصان ہے، بولو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نقصان ہے، قرآن نے کہا ہاں فائدہ ہے مگر نقصان زیادہ ہے، یعنی فائدہ 10% ہے تو نقصان 90% ہے، اور شریعت کا رول اور ریگولیشن ہے جس میں نفع کم نقصان زیادہ، وہ حرام۔ اللہ نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اللہ نے فرمایا شراب میں فائدہ کم اور نقصان، تو اس کو کیا کر دیا؟ ہمارے جیب میں، کسی مفتی کے پاس مت جاؤ، ہمارے جیب میں جو موبائل ہے اس کا نفع کتنا اور نقصان کتنا؟ نفع کتنا؟ 10%، اور نقصان؟ تو خود اپنے دل سے پوچھو نا کہ کیا یہ لوہے کا ٹکڑا قبر میں جلے گا تو نہیں؟ یہ لوہے کا ٹکڑا عذاب بن کے چپکے گا تو نہیں؟ اس لیے میرے پیاروں ہماری ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، آپ سب سے، بھائی موبائل کے لیے کوئی فتویٰ نہیں حرام کا، کوئی مکروہ کا فتویٰ نہیں، لیکن اپنے بارے میں سوچیں۔ اور بہت آسان ہے بھائی، بہت آسان ہے، ہمارے موبائل میں جتنی غلط چیزیں ہیں، ہمارا غلط جو بھی ہم نے اس میں سیو کیا ہے، ایک اپنے ہاتھ سے ایسا بٹن دباؤ ڈیلیٹ کر دو اور ساری اچھی چیزیں لے کر آ جاؤ، قرآن لاؤ، حدیث لاؤ، نظم لاؤ، نعت لاؤ، بیان لاؤ، اور اس کو سنتے رہو۔ وہ موبائل جو آج تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا، وہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ بولو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟
اور وہ بات میں پھر واپس دوہراؤں گا، ہمارے نبی نے وہ حضرت سراقہ کو کہا تھا نا میں مروں گا نہیں، کیوں؟ میرے نبی نے کہا تھا میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن آئیں گے تب جا کے مروں گا۔ تو وہی ہمارے نبی جو کہتے ہیں وہ، میں نے بولو نا کہتے ہیں وہ، اور ہمارے نبی کو پوچھا گیا کہ بے نمازی کا کیا ہوگا؟ بے نمازی یعنی جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا، بے نمازی سمجھتے ہو نا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا بے نمازی کا کیا ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو جہنم میں قارون جائے گا، جو جہنم میں فرعون جائے گا، جو جہنم میں حامان جائے گا، جو جہنم میں ابو جہل جائے گا، ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ اب بتاؤ ہمارے نبی نے سراقہ کو کہا تھا وہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں بولو نا پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے نبی نے صہیب رومی کو کہا کہ گھر میں کھانا نکالو 300 آدمی کو کافی ہو جائے گا، بولو 300 آدمی کو کافی ہو گیا؟ عقل میں آنے والا نہیں تھا کہ 4 آدمی کا کھانا 300 کو کافی ہو گیا۔ حضرت سراقہ ایمان نہیں لا رہے اور آخر میں ہمارے نبی کی بات پر اتنا بھروسہ یقین تھا کہ موت نہیں آئے گی، تو وہی نبی کہتے ہیں کہ جو بے نمازی ہوگا وہ اس جہنم میں جائے گا جو جہنم میں ابو جہل جائے گا۔ تو بات صحیح ہوگی غلط ہوگی؟ تو آج سے کون کون ارادہ کرتا بھائی؟ پکا ارادہ، پکا اللہ کو حاضر، ہاتھ اوپر کرو، میری ماں بہنیں بیٹیاں سب ایک ساتھ میں ارادہ کرو، بولو انشاءاللہ۔ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، بولو انشاءاللہ۔ توبہ کریں گے نا؟ توبہ تو کریں گے نا؟ بولو انشاءاللہ۔ کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا، نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا انشاءاللہ ہماری نماز قضا۔ اور ایک بات بتا کر بات ختم کروں، توبہ کر لو نا، اللہ کے سامنے رو لو، اللہ معاف کر دے گا۔ ساتھ میں بولو نا اللہ۔ ہاں وہ میں نے شروع میں ایک بادشاہ کا نام لیا، کون؟ ابراہیم بن ادھم، وہ بعد میں اللہ کے ولی بن گئے، وہ بات وہاں سے رک گئی، وہ بعد میں کیا بن گئے؟ اللہ کے ولی بن گئے۔ ایک دن کیا ہوا معلوم ہے؟ وہ کوئی دریا کے کنارے بیٹھے تھے اور کپڑا سی رہے تھے، بھائی اللہ کے ولی بن گئے، کپڑا سی رہے تھے، اور ایک وہاں سے وزیر آ رہا ہے، اور وزیر پہچان گیا کہ یہ تو ہمارے بادشاہ تھے، بھائی یہ تو ہمارے تو وزیر آیا، اور وزیر آ کر کہتا ہے کیا زندگی آپ نے بنا دی، آپ تخت پہ بیٹھتے تھے، بادشاہ تھے، آپ کی حکومت تھی، آپ کا اتنا زیادہ لوگوں میں وہ تھا، یہ کیا آپ کپڑا سینے کا کام کرتے؟ سننا، ابراہیم بن ادم کپڑا سی رہے تھے، کس سے سی رہے تھے؟ وہ سوئی کو لے کے یوں دریا میں پھینک دیا، جیسے دریا میں پھینکا ساری دریا کی مچھلیاں اپنے منہ میں سوئی لے کر باہر آ گئی۔ انہوں نے اپنی والی سوئی لے لیا اور باقی سب دریا کی مچھلیوں کو بیچ دیا، اور وزیر کو کہا پہلے جب میں بادشاہ تھا انسانوں پر حکومت کرتا تھا، ولی بن گیا تو دریا اور سمندر پر بھی میں حکومت کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو توبہ کریں گے، اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ ہمارا ہو جائے گا، تو سب کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک اعلان کرنا ہے میرے کو، میں بہت اچھا درود شریف لایا ہوں، کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے قیامت میں ہم ہمارے عمل کے ذریعے جنت میں نہیں بولو نا جا، کوئی چلا جائے گا میں نماز بہت اچھی پڑھتا تھا، میں بیان بہت اچھا کرتا تھا، نہ، جب تک نبی کی سفارش نہیں ہوگی وہاں تک جنت میں داخلہ، ایڈمیشن۔ تو کون سا درود ہے جو پڑھتے جاؤ ہمارے نبی فرماتے میں قیامت میں سفارش کروں گا۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ یہ درود بتاتا ہوں، یہ درود پڑھتے جاؤ گے قیامت میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اور حدیث کا مفہوم ہے جس کی نبی سفارش کرے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ کون سا درود؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ بس ایک لائن کا درود ہے، اس میں آدھا تو آپ کو یاد ہے، پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صرف ایک لائن یاد کرنا، وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ درود پڑھتا جائے گا قیامت میں نبی سفارش کریں گے، اور نبی کی سفارش مل گئی۔ اچھا درود پاک کارڈ میں ہے جو باہر تقسیم ہوگا، کس کو دیا ہے؟ کہاں گیا؟ وہ تو غائب ہو گیا، کارڈ اندر ہے وہ باہر ہے، اس کی شادی ہو گئی،
اسی لیے پریشان گھومتا ہے، ورنہ شادی والے سب چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں. یہاں بیٹھے نا سب ہے نا، جو چہرے سے دکھ معلوم ہوتا ہی ہے. خیر آپ لوگ کوئی ٹینشن میں تو نہیں نا؟ نہیں ٹینشن میں تو نہیں نا؟ میں آپ کو آخری بات کہہ رہا ہوں. دیکھو شروع کی پہلی بات اللہ پر بھروسہ، بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے ڈریں گے، بولو انشاءاللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، بولو. داڑھی ایک کٹنگ وٹنگ کیا ہے؟ وہ ایک میرا دوست تھا، وہ ایسی کٹنگ داڑھی رکھا تھا اور 4 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ ایک دن میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی یہ کیوں ایسی اتنی پتلی داڑھی کا کو رکھتا تو میرے کو کہتا ہے نا داڑھی تو ہے نا. میں نے کہا نہیں وہ ایک مشت ہونا چاہیے. تو میرے کو کہتا نا آپ کو کیا معلوم مولانا، داڑھی تو ایک سائن ہے، سگنیچر ہے. ہو گیا. اور پھر مجھے اس نے جملہ کیا بولا تھا جو میں ہر جگہ دہراتا ہوں. اس نے مجھے جملہ بولا تھا مولانا تم کو نہیں معلوم، دس از اوکے. کیا بولا؟ دس از. میں نے کہا دس از دھوکے. اس لیے میرے پیارو یہ داڑھی بولو رکھیں گے نا انشاءاللہ، مسواک کرو گے نا انشاءاللہ. اور سب سے بڑی چیز جو فرض ہے جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے وہ ہے 5 وقت کی. کون تیار ہے؟ پھر ایک مرتبہ بولو بھائی. پڑھیں گے سب پڑھیں گے. نماز پڑھنے والا جنتی ہوتا ہے، نہ پڑھنے والا فرعون قارون حامان کے ساتھ جہنمی ہوتا ہے. پڑھیں گے نا؟ نماز پڑھیں گے. اور جیسا بھی میں نے آپ کو ایک درود پاک بتایا ویسے درود پاک پڑھتے رہو. میں آخری بات بتا کر بات ختم کروں. جتنا ہو سکے بولو اپنی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ ہمارے نبی پر درود پڑھتے جاؤ. معلوم ہے ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ پر درود پڑھیں گے، سننا آپ پر درود پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں مجھ پر درود پڑھو، مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. بولو اللہ تم سے. اور سچ بتاؤ اللہ راضی ہو گیا پھر کیا ضرورت ہے بھائی ہم بیعت میں کیوں بیٹھے؟ اللہ عشاء کیوں پڑھے؟ یہ ٹوپی کیوں پہنتے؟ اللہ راضی ہو جائے گا. تو ہمارے نبی نے وہ صحابی کو کہا درود پڑھو اللہ راضی ہو جائے گا. وہ صحابی خوش ہو گئے، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی. تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی واپس آئے اور کہا کہ ہم درود پڑھیں گے اللہ راضی ہو جائیں گے. ہمارے نبی نے کہا درود پڑھو مجھ پر اللہ راضی ہو جائیں گے. کہا پھر ناراض ہو جائیں گے تو بھائی گھر میں ایسا ہوتا ہے. ارے بھائی ہاں بولو یا نہ بولو، میں اکیلا شادی کر کے بیٹھا. یہ اللہ کا بندہ تو شادی کرنا بھائی، یہ کیوں نہیں کرتا؟ کون؟ ہاں برابر یار، دونوں ایسے. وہ تمہارا حال ویسا تو نہیں. وہ میرا ایک دوست تھا، اس نے 75 لڑکی دیکھا اور سب کو ریجیکٹ کرے. نہیں. تو میں نے ایک دن پوچھا بھائی کیا معاملہ کیا مولانا کچھ جمتی نہیں ہے. میں نے کہا اصل میں تو ڈھونڈتا ہے ہور اور تو خود ہے لنگور. گھروں میں سچ بتاؤ گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحابی نے برابر پوچھا کہ درود پڑھیں گے اللہ راضی ہوگا پھر اللہ. گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ دیکھو کبھی کبھی گھر میں آپ کی بیوی بہت خوش ہے یا نہیں؟ تو ایسا لگتا میں نکاح قبول کروا دے آیا. بھائی بیوی کبھی کبھی خوش ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کہ ہوتی نہیں ہے بیوی خوش؟ ارے بولو ہاں نہیں تو یہ دو آپس نہیں کریں گے. بیوی خوش ہوتی نا؟ ارے کبھی کبھی تو صحیح میں ایوب تیرے کو معلوم ہوگا. ہاں عثمان بھائی بیوی کبھی کبھی تو کیا خوش ہوتی ہے. ہم کو ایسا لگتا کہ ہم بیوی کے پاس نہیں آئے حور کے پاس چلے آئے. ارے یہ کھانا اور یہ ہمارے پاؤں سے جوتا اتارنا نہیں، موزہ اتارنا نہیں، آپ ادھر بیٹھے نہیں، آپ یہ کھانا کھائے نہیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی نہیں، آپ کا سر درد ہوتا ہوگا، یہ ہوتا. کبھی کبھی تو بہت خوش. اور اسی دن رات کو جاؤ گھر پہ تو ایسا لگتا ہو کھٹی کڑی پی کے تھوبڑا چڑھا کے بیٹھے. صحیح کہ نہیں؟ اور اگر آپ جا کے ہم سیدھا جا کے السلام علیکم جواب کیا یہ وعلیکم السلام یہ ہے. پھر کرے گا السلام علیکم، پھر پوچھے گا بیچارہ کیا ہوا کیا ہوا؟ صبح تو میرے کو آئی لو یو آئی مس یو کر رہی تھی، ابھی کیا؟ بس اب وہ جو اس کو. اور عورتوں کو جتنا جلدی رونا آتا نا مردوں کو نہیں آتا. ہم تھک جاتے، رونا نہیں آتا. اور ان کی تو لگتا ہے سر پہ آنسو کی ٹنکی فٹ ہے اور پٹاپٹ اور روتے لگا کہ ارے میں یہ گھر میں 25 سال سے گھر میں وہ ایک دن بھی میرے کو سکھ کا نہیں ملا. نہ تیری ماں مرتی ہے نہ چین سے میرے کو جینے دیتی ہے. ایسی زندگی، ایسا لگتا ہے یہ گھر نہیں یہ جہنم بن گیا ہے. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بیان میں بھی ہوتا ہے معلوم ہے. بیان میں جو مجمع بیٹھا ہوتا ہے نا، جب اپن اللہ رسول کی تعریف کرو بولو سبحان اللہ.
مجمع برابر بیٹھے گا، لیکن جہاں ہم نے داڑھی کا ٹاپک لائے یا جہاں سامنے والے کا موبائل کا پب جی کا ٹاپک لائے، اتنا اچھے سٹائل میں سے آج بھی اٹھ کے گئے کچھ لوگ، اتنا سٹائل میں سے اٹھے گئے چلا گیا. تو بیان کے شروع میں راضی تھا، اب باہر جا کے اس کو کیا بولے گا؟ باہر جا کے پہلے اتنا راضی تھا بیان میں وہ قاری احمد علی کو لانے کا، باقی کسی کو نہیں لانے کا، اور آج کیا جا کے بولے گا؟ دیکھ بھائی سب کو لانا، وہ نالائق کو مت لانا یہاں پہ بیان کے لیے. تو یہ دنیا ہے. بولو کبھی راضی کبھی ناراض. تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر درود پڑھیں گے، آپ کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے گا، پھر اللہ ناراض ہوگا. سنو ہمارے نبی کا جواب تو سنو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ محبت کے ساتھ درود پڑھو، اللہ ایسا راضی ہوگا لا تسخط بعدہ ابدا، اللہ ایسا راضی ہوگا کہ تیرے جنت جانے تک اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. تو درود پاک میں وہ پاور ہے کہ اللہ کیا ہو جاتا ہے؟ راضی ہو جاتا ہے. تو بھائی سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ. چلو اب لائٹ بند کر دو، تھوڑی دیر ہم اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، اور سب لوگوں کا وعدہ پکا ہے توبہ کا بھی اور نماز کا بھی انشاءاللہ. بھائی نے ایک نے مجھے کہا تھا قرآن پڑھنا، شروع میں پڑھ لیا نا میں نے قرآن؟ ارے ہاں بولو نا پڑھا. ایک نے کہا تھا نظم پڑھنا، تو وہ بھی بیچ بیچ میں پڑھ لوں گا انشاءاللہ. لیکن سب لوگ گردن جھکا دو اس وقت. تو بالکل تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو کہ میرے دائیں بائیں کون میرے کو نہیں معلوم، میں اور میرا اللہ. بولو میں اور میرا. ہاں شروع کرے بہت پیار محبت کے ساتھ شروع کرے. اللہ 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 لا معبود إلا الله، لا مطلوب إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا مشهود إلا الله، لا موجود إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا وهاب إلا الله، لا تواب إلا الله، لا سميع إلا الله، لا بصير إلا الله، لا حكيم إلا الله، لا حليم إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. میں پڑھ رہا ہوں، آپ سب لوگ آمین کہو. اللہ ایسا دل ہم سب کو عطا فرما دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. آمین بولو آمین آمین. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گھرما دے، جو روح کو تڑپا دے. پھر وادی پارا کے
وادی فارا سے مراد مدینہ منورہ، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ بولو اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب آمین کہہ دے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، پڑھو میرے ساتھ میں، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ اب سب میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد، أفضل الرسل محمد، أشرف الرسل محمد، أكرم الرسل محمد، أطيب الرسل محمد، أجمل الرسل محمد، أحسن الرسل محمد، بدر الدجى محمد، شمس الضحى محمد، خير الورى محمد، نور الهدى محمد، نور الظلم محمد، المزمل محمد، المدثر محمد، طه محمد، ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعاء المستضرين،
یا زین السماوات والارض، یا جبار السماوات والارض، یا عماد السماوات والارض، یا قیام السماوات والارض، یا فاطر السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ اللہ اے اللہ 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 مانگتے ہوئے شرم آتی، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ اے اللہ کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، لیکن اللہ ہم نے پیارے نبی کو بہت ناراض کیا ہے، ہم نے پیارے نبی کو بہت ناراض کیا ہے، بہت ناراض کیا ہے، اللہ اللہ وہ ہمارے نبی، اللہ وہ ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے، اللہ بہت محبت کرتے تھے، اللہ وہ گھڑی کیسی گھڑی تھی، اللہ اللہ تو بتا، اللہ وہ گھڑی کیسی گھڑی تھی، کاش ہم کو سمجھ میں آیا، اللہ وہ گھڑی کیسی گھڑی تھی جب حضرت فاطمہ آدھی روٹی کھاتی ہے، آدھی روٹی دوپٹے میں باندھتی ہے، حضرت علی پوچھتے اپنی بیوی سے پوچھتے فاطمہ آدھی روٹی، آپ کی اجازت ہو تو میرے ابا کے پاس لے کر جاؤ، حضرت علی اجازت دیتے، حضرت فاطمہ اپنے دوپٹے میں آدھی روٹی باندھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، ہمارے نبی سلام کر کے پوچھتے فاطمہ صبح صبح کیا ہوا، فاطمہ کہتی ابا جان روٹی کھا رہی تھی، خیال آیا آپ کو ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا، آپ بھوکے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، میں روٹی لے کر آئی ہوں، ہمارے نبی نے کہا فاطمہ کھلا دے، چوتھی صبح ہے مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، حضرت فاطمہ روٹی کھلاتی گئی، وہ اللہ کیسا منظر ہوگا، نبی کے ہاتھ سے فاطمہ روٹی کھائے، فاطمہ کے ہاتھ سے نبی روٹی کھائے، جب روٹی ختم ہو گئی حضرت فاطمہ رو کر کہنے لگی ابا ابا کل کیا ہوگا، ابا آپ کے گھر میں کھانا ہوگا، میرے گھر میں ہوگا، ہمارے نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، ہمارے نبی نے فرمایا بیٹی صبر کر لینا، اے بیٹی صبر کر لے، تیرے میرے صبر پر اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا، تجھے جنت کی عورتوں کی سردارن بنائے گا، میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا، اے اللہ اللہ فاطمہ کے صدقے معاف فرما دے، اللہ فاطمہ کے صدقے معاف فرما دے، پیارے نبی کے صدقے معاف فرما دے، اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ سر سے لے کر پاؤں تک گنہگار ہے، اللہ آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، زبانوں کا گناہ، ہاتھوں کا گناہ، اے اللہ معاف کر دے، اللہ اللہ تو اتنا اچھا، اللہ اللہ تو اتنا پیارا، اللہ تو ہمارا، اللہ اللہ تو ہمارا ہے، اللہ اللہ تو ہمارا ہے، اللہ تو اتنا پیارا ہے، کبھی بھوکا نہیں سلایا، کبھی پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینا، اے اللہ ہم نے کوکن کے بارے میں سنا، ان کی کمر تک کیچڑ بھر گیا تھا، اللہ جن کے گھروں میں کمر تک کیچڑ بھرا ہوگا وہ رات کو سوئے کیسے ہوں گے، اللہ وہ کھانا کیسے کھائے ہوں گے، اللہ وہ پانی کیسے پیتے ہوں گے، اللہ وہ اپنے بچوں کو کہاں سلاتے ہوں گے، اللہ اللہ تو ہمارے اوپر کتنا کرم کرتا، اللہ کتنا رحم کرتا، اللہ کتنی مہربانی کرتا، اللہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ اللہ معاف کر دے، اللہ بہت اچھا، اللہ تو بہت پیارا، اللہ تو ہمارا، اللہ ہم کو غیروں کے حوالے مت کر، اللہ ہم کو غیروں کے حوالے مت کر، اللہ ہم کے غیروں کو حوالے مت کر، اللہ ہم کو عذاب کے حوالے مت کر، اللہ اللہ ہم کو لعنتوں کے حوالے مت کر، اللہ اپنے قہر سے بچا لے، اپنے غصے سے بچا لے، اپنے غضب سے بچا لے، اپنی لعنت سے بچا لے، اپنی پھٹکار سے بچا لے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ تو ہمارا بن جا، اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں، اللہ بہت پریشان ہیں، اللہ کچھ لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں،
نہیں ملتی روزی اللہ بہت محنت کرتے اللہ, بہت دعائیں مانگتے اللہ خود پسینے کی کمائی ایک کرتے اللہ, لیکن اپنی بیوی کے سامنے جا کے منہ لٹکا کے کھڑے ہو جاتے اللہ, اپنے بچوں کو بڑے پیار سے دیکھتے اللہ. اے اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے, بغیر مشقت والی روزی دے دے اللہ, روزی دے دے اللہ, آسمانوں سے روزی دے دے اللہ, بغیر مشقت کے دے دے اللہ. الہ العالمین کسی کو بھوکا نہ سلانا, کسی کو پیاسا نہ تڑپانا. اے اللہ اللہ بہت سے لوگ بہت پریشان ہیں اللہ, اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے, اپنا دکھ کسی کو نہیں بتا سکتا اللہ, وہ اندھیرے میں رو کے چپ ہو جاتے ہیں اللہ تو سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے اللہ, سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے اللہ, سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے اللہ. اے اللہ میرے کو معلوم اللہ یہ میرا ہاتھ بہت گنہگار ہے اللہ, لیکن اللہ یہ مجمع بہت پیارا ہے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے اللہ, محرم مہینہ ہے اللہ, اس میں حافظ قاری عالم بیٹھے ہوئے اللہ. اے اللہ سفید داڑھی والے بزرگان دین بیٹھے ہوئے اللہ ان کا ہاتھ تو پیارا ہوگا نا اللہ, یہ میری انگلیاں ناپاک ہے اللہ, یہ میرا ہاتھ ناپاک ہے اللہ, میں گنہگار ہوں اللہ, لیکن اللہ یہ بزرگان دین کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ راضی ہو جانا اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ, پیارے نبی کو ہم سے راضی کر دے اللہ, جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے دے اللہ, ہمارے مرحومین مرحومہ کی کروٹ مغفرت فرما دے کہ اللہ سب کے اماں ابا کی عمر میں برکت دے دے, ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ, ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ, جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے کہ اللہ میری ماں بھی چلی گئی اللہ وہ بہت عجیب غریب گھڑی ہوتی ہے اللہ ماں کو دفن کر دیتے اللہ ماں باپ چلے جاتے اللہ, واپس نہیں آتے اللہ اب تک یہ پتہ نہیں چلا کہ ماں راضی ہو کے گئی کہ ناراض ہو کر گئی. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ, ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اللہ, ان کی قبروں میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ, ان کی قبروں میں جنت کا بچھونا بچھا دے. اور اے اللہ جو باتیں کہی گئی اللہ ہم کو نمازی بنا دے نا, ہم کو نمازی بنا دے اللہ, ہم کو پیارے نبی سے محبت کرنے والا بنا دے اللہ. کل قیامت کا دن ہوگا, کبھی رات کے سناٹے میں اللہ خیال آتا ہے کہ قیامت کا سناٹا ہوگا, نبی ہمارے سامنے ہوں گے, ہم نبی کے سامنے ہوں گے اللہ. وہ دن بتانا کہ نبی پیار محبت سے کہے میں تیرا نبی تو میرا امتی. اللہ یہ دولت نصیب کر دے اللہ یہ دولت عظمیٰ نصیب کر دے اللہ ہم میں سے کسی کو وہ دن مت بتانا اللہ, کبھی بہت رات کو نیند نہیں آتی اللہ, وہ دن مت بتانا کہ نبی کہے میں تجھے نہیں پہچانتا تو مجھے نہیں پہچانتا اللہ. بچا لے اللہ ایسے دن سے بچا لے اللہ ہمارے پورے خاندان کو قبول فرما لے, ہدایت سے مالا مال فرما دے. العالمین جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا, جن کا ہم پر حق جو محسنین پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے اللہ, جو رہ گیا وہ بھی دے دے, جو مانگنا تھا مانگنے نہیں آتا اللہ, اتنے بڑے اللہ کے سامنے کیا مانگے اللہ. اے اللہ تیرا عرش کتنا بڑا ہے, تیری کرسی کتنی بڑی ہے. اے اللہ 7 آسمان اور 7 زمین ایک انگوٹھی کے برابر ہے اللہ. تیرا عرش کتنا بڑا, تیری کرسی کتنی بڑی اللہ. تو عرش والا کتنا بڑا ہوگا اللہ, تو کرسی والا کتنا بڑا ہوگا. ہم تو تیرے سامنے رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں اللہ, ہم کو مانگنا نہیں آتا اللہ, ہم کو وہ ادب بھی نہیں آتا, کیسے مانگنا وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا